السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ ناول نیم آپ کو لاسٹ میں پتہ چلے گا۔ زرتاج تم نے اس کو بہت زیادہ سر چڑھا لی ہے، اب وہ بچی نہیں رہی، سیکنڈ ایئر کا امتحان دینے والی ہے، مگر اس کی حرکتیں دیکھو۔ آمنہ سخت خفر نظر آ رہی تھی۔ پروفیسر زرتاج صدیقی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے بال بنا رہے تھے۔ سیاہ 3 پیس سوٹ اور دیدہ زیب رنگوں کے امتزاج کی سفید ٹائی میں اپنے پروکار سراپا سمیت بہت زیادہ جچ رہے تھے۔ وہ 34-35 برس کی عمر کے پختہ عمر اور سنجیدہ مزاج مرد تھے۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں بھابھی؟ عمر کے ساتھ ساتھ خود ہی سنبھل جائے گی۔ وہ بھابھی کے بگڑے موڈ کی بحالی کے لیے ہلکے سے مسکرائے تھے۔ مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ آمنہ مکمل طور پر فارینہ سے مایوس ہو چکی تھی۔ دن ہو یا رات، جب دیکھو ان چوزوں کے چونچلوں میں لگی رہتی ہے۔ بھلا بتاؤ مجھے، وہ مرغی کے بچے ہیں یا اس کے اپنے؟ وہ جل کے کہہ رہی تھی۔ اس کی فطرت ہی پیار کرنے والی ہے، ان سے بہت متاثر ہو گئی ہے۔ بھابھی کی تنبیہ پر وہ لب دبا کر مسکرا دیے تھے۔ ان کے لہجے کی بے فکری اور بے توجہی پر آمنہ جھلا کر رہ گئی تھی۔ مگر کوئی تک بھی تو ہونا۔ اچھا شوق پالا ہے، گھر میں گند مچانے کو لے آئی ہے 4 چوزے۔ بھلا گھروں میں انہیں جانور پالنے کا قطعی شوق نہ تھا، مگر فارینہ بچوں کی دیوانی تھی، چاہے وہ جانوروں کے ہو یا انسانوں کے۔ 2 ہفتے پہلے اس نے ماسی سے فرمائش کر کے 4 چوزے پالنے کے لیے منگوا لیے تھے۔ جب سے چوزے اس کے گھر میں آئے تھے، محترمہ کھانا پینا پڑھنا لکھنا سب بھول گئی تھی اور اس کو چوزوں کے ناز نخرے اٹھانے سے فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ آمنہ کو تو رہ رہ کے ابال اٹھتے تھے۔ واقعی یہ تو اچھی بات نہیں۔ محض بھابھی کا دل رکھنے کو وہ تفکر سے سر ہلانے لگے، وگرنہ در پردہ وہ فارینہ کو ان کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ تم ہی اس سے ذرا سختی سے سمجھاؤ نا، میری تو سنتی نہیں۔ انہیں دیکھ کے آمنہ فوراً سے بولی تھی، ہائے چاچو دیکھیں ذرا ٹینا کو کیا ہو گیا ہے، کل سے چھینکیں مار رہی ہے۔ اسی اثنا میں 18 سالہ سیاہ ایک دم چمکدار بڑی بڑی آنکھوں والی گلابی رنگت میں معصومیت کی جان لیے فارینہ سفید پروں اور زرد چونچ والے کیوٹ سے چوزے کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تھی اور بڑے ہی تشویش انداز میں ہاتھوں میں متاع حیات کی طرح اسے سنبھالے ہوئے چوزے کو زرتاج کے سامنے کرتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کی ٹینا کو؟ زرتاج نے اس کے ہاتھ سے چوزا لے کر الٹ پلٹ کر چیک کیا تھا۔ جیسے ہی ان کے ہاتھوں میں آیا، چوزا چوں چوں کر کے ہاتھ پیر چلانے لگا۔ نہ میرا بچہ، میرا سونا چاند، یہ چاچو ہے نا؟ فارینہ چوزے کے منہ سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چمکا رہی تھی۔ اس کا انداز کسی ذمہ دار ماں کا سا تھا جو اپنی ممتا بھری آواز میں بچے کو بلا رہی ہو۔ زرتاج اس کی معصومانہ ادا پر دھیرے سے مسکرا دیے تھے۔ لگتا ہے اس کو زکام ہو گیا ہے۔ فارینہ بڑی رنجیدگی سے چوزے کو دیکھ کر اندازہ لگا رہی تھی۔ بیوقوف، چوزوں کو زکام نہیں ہوا کرتا۔ آمنہ اپنی بیٹی کی معصومیت پر چڑھ کے بولی تھی، امی سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے اپنی نوکدار پلکوں والی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر یقین دلانے کی کوشش کی تھی، اور اب اس کو ٹمپریچر بھی ہو رہا ہوگا۔ فارینہ نے نہایت ہمدردی سے چوزے کو دیکھا تھا۔ چلتے چلتے بیٹھ جاتا ہے، کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ چلا بھی نہیں جاتا۔ اس کی آواز بھرانے لگی تھی۔ آمنہ نے ایک نظر چوزے کو دیکھا، پھر ٹھنک سی گئی تھی۔ لو، ارے بھئی، یہ علامات تو چوزوں کی ایک بہت بڑی بیماری رانی کھیت کی ہے۔ وہ تشویش میں پڑ گئی تھی۔ کس کے کھیت کی؟ فارینہ کچھ بھی سمجھ نہ سکی تھی۔ بیماری کا نام ہے رانی کھیت۔ آمنہ نے برا سا منہ بنا کر تصحیح کی، اب تو بچے کا نہیں، یہ بیماری جان لے کر ہی چھوڑتی ہے، اور وائرل بھی ہوتی ہے، اب سب کو ہی لگ جائے گی۔ انہوں نے جیسے ڈرایا تھا۔ فارینہ نے ٹہل کر کلیجے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، اس کی آنکھیں پھیل گئی ہیں۔ اس نے ہراساں ہو کر چوزا زرتاج کے ہاتھ سے چپڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ خاک میں ملیں، میری ٹینا کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تو ویسے بھی تھوڑی سست ہو رہی ہے نا میری شہزادی؟ وہ آنسو پیتے ہوئے چوزے کو ہاتھ سے تھپتھپاتے ہوئے اپنے آپ کو تسلی دینے لگی۔ زرتاج آگے بڑھے اور آہستگی سے اس کے شانے کے گرد ہاتھ ڈال کے اس کی پشت تھپتھپائی تھی۔ ارے ہماری گڑیا تو حوصلہ ہارنے لگی بھی، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہاری ٹینا کو۔ وہ بزرگانہ انداز میں بہلا رہے تھے اسے۔ ہم چوزے کو ویٹرنٹی ہاسپٹل لے کر چلیں گے نا، انجیکشن لگوا دیں گے، پھر بلکہ سب کو حفاظتی ٹیکے لگوا دیں گے۔ سچ چاچو، آج ہی چلتے ہیں نا؟ وہ خوشی سے ان کے کندھے سے لگ کر منت کرنے لگی۔ اس کے انداز سے بےتابی کی کیفیت عیاں تھی۔ بیوقوفوں والی باتیں نہ کیا کرو، آمنہ نے فوراً جھڑک دیا۔ زرتاج کو عصمت خالہ کے بیٹے کے ولیمے پر جانا تھا، بلکہ تم بھی تیار ہو جاؤ۔ پر چونکہ تیاری تو خاک بھی نہیں ہو رہی تھی، پرچوں کی تیاری تو خاک بھی نہیں ہو رہی تھی، جو پڑھائی میں حرج ہونے کا خدشہ ہو۔ 2 گھنٹے میں واپسی ہو جائے گی، کون سا کھانا پینا ہے؟ بس دلہے سے ملیں گے، اسلامی دیں گے، بوتل پی اور رشتہ داروں سے اسلام دعا کر کے واپس چلے آئیں گے۔ اور شادیوں میں پہلے جیسی رونق ہی کہاں تھی؟ وہم میں ہی نہیں جا رہا تھا؟ فارینہ نے گھنگریالے خوبصورت گھنے بالوں والے سر کو جھٹک کر بیزاری سے کہا تھا۔ وہم نہیں ہوگا؟ ہوگا، وہ جو یوز کرتے ہیں کہ میں نہیں جا رہی منہ بنا کے۔
ایسا کرو گڑیا، ہمارے ساتھ ولیمے میں چلی چلو، واپسی پر گزرتے ہوئے تمہارے چوزوں کو بھی ڈاکٹر کو دکھا دیں گے۔ زرتاج نے نیا حل نکالا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس کی توقع کے مطابق وہ جھٹ پٹ راضی ہو گئی تھی۔ آمنہ نے شکر کا کلمہ پڑھا اور تیار ہونے چل دی تھی۔ فارینہ تقریب میں بڑی بے دلی سے شریک ہوئی تھی۔ اس کا زیادہ تر دھیان چوزوں کی طرف لگا ہوا تھا جو گاڑی میں ایک گتے کے باکس میں رکھے ہوئے تھے۔ حسب معمول جب رشتہ دار آپس میں مل کر بیٹھے اپنی اپنی سنانے بتانے لگے تو عصمت خالہ نے اپنا پسندیدہ موضوع چھیڑ دیا تھا۔ اے آمنہ، اپنے دیور کی بات چلائی، کہیں سب خواتین میں دلچسپی کے عالم میں ادھر ادھر متوجہ تھی۔ آمنہ نے ٹھنڈی سانس لی تھی۔ کہاں خالہ مانتے ہی نہیں ہے، کہتا ہے بھابھی ابھی ان چونچلوں کی فرصت نہیں، مجھے سنجیدگی سے کچھ عملی کام کر لینے دے، پھر دیکھی جائے گی اس بارے میں۔ شادی تو محض تفریح اور دل بہلاوا ہوتا ہے اور میں پھر وقت یہ عیاشی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ابھی مجھے ریسرچ کا بہت سا کام نپٹانا ہے۔ لو بھلا پی ایچ ڈی تو کر لی، اکنامکس میں یونیورسٹی میں پروفیسر لگے ہوئے ہیں، اور کیا کریں گے؟ آمنہ دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ اور کیا، عصمت خالہ نے بھی چمک کر کہا تھا۔ وہ بڑی مدت سے اپنی عذرا کے لیے زرتاج کا رشتہ سوچے ہوئے تھی۔ خیر سے 34 برس کے ہو گئے ہیں زرتاج، اور کیا دیر کرتا ہے، اب تو بھتیجی بھی ان کے کندھوں تک آ پہنچی ہے۔ خیر سے جوان ہو گئی ہے۔ عصمت خالہ کی نظریں فارینہ کے پربہار سراپا کا گہرے نگاہ سے جائزہ لے رہی تھی۔ فارینہ نے بڑا کاٹ نکالا تھا، اپنی عمر کی لڑکیوں سے بڑی لگتی تھی۔ اس کا چراہا بدن، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، بھر کر اسے مکمل نسوانی حسن و غداس عطا کر کے تھا۔ غضب کا جوبن تھا جو اور قیامت کی اٹھان تھی۔ اوپر سے چہرے کی قدرتی آرائش میں کھلی معصومیت سادگی اور پھولپن کے حسن کو مزید شگفتگی بخشتا تھا۔ ہاں، فارینہ کی کہیں بات طے ہے کیا؟ ایک بڑی بی نے رازداری اور فکرمندی سے دریافت کیا۔ میں بھی تو زرتاج کے معاملے میں جکڑی ہوئی ہوں۔ فارینہ کی باری تو بعد میں آئے گی نا، ویسے بھی کون سے ہاتھی کے گھوڑے لگے گے بات طے ہونے میں، کرنی تو خاندان میں ہی ہے۔ آمنہ نے حد درجے کوفت و بیزاری سے جواب دیا تھا۔ ان کے خاندان میں لڑکی کو غیر برادری میں بیاہنے کا رواج نہ تھا، بھلے اسے اپنے خاندان میں کوئی لڑکا جوڑ کا ملے یا نہ ملے یا بے جوڑ شادی ہو جائے، مگر نہیں دیتے تھے باہر۔ اور فارینہ کے جوڑ کا خاندان میں اس کا پھوپھی زاد فیضان ہی بچہ تھا۔ فیضان فارینہ سے 4 سال بڑا تھا، بی اے میں فیل ہونے کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع کر چکا تھا اور آج کل اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھوم پھر کر کھیل تماشوں میں وقت برباد کرتا تھا۔ بڑا اوباش، غیر ذمہ دار اور سطحی مزاج کا حامل تھا، اور آمنہ کو اپنی بھولی بھالی حسین بیٹی کے لیے فیضان جیسا بے پرواہ لڑکا بالکل بھی پسند نہ آیا تھا، مگر مجبوری تھی کہ کیا کرتی۔ اس کے علاوہ خاندان میں کوئی اور جوڑ تھا بھی تو نہیں۔ اگر فیضان کے لیے انکار کر دیتی تو خاندان کے کسی دوسرے لڑکے کا انتخاب کرنا پڑتا جو یا تو فارینہ سے 7-8 سال چھوٹا ہوتا یا پھر 50-55 کے پیٹے میں ہوتا۔ اسی لیے آمنہ فارینہ کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ باپ انتقال کر چکا تھا اور خود آمنہ بلڈ کینسر کی مریضہ تھی۔ ایسے میں زرتاج کا مضبوط سہارا نہ ہوتا تو کب کی ہار مان چکی ہوتی۔ زرتاج فارینہ کے ابو حیدر صاحب کا خالہ زاد بھائی تھا، بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ جب آمنہ بیاہ کر آئی تو اس وقت زرتاج 9-10 سال کا تھا۔ حیدر صاحب خالہ خالو کی وفات کے بعد زرتاج کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئے تھے۔ اپنی سنجیدہ، مطمئن اور ذمہ دارانہ نیچر کی بدولت زرتاج نے بہت جلد آمنہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ آمنہ نے انہیں ماں، بڑی بہن اور بھائی کے ہر لحاظ سے بھرپور شفقت سے نوازا تھا۔ جب حیدر صاحب کی وفات ہوئی تو فارینہ 12-13 برس کی تھی۔ حیدر صاحب کے بعد زرتاج نے خود بخود گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ فارینہ کو چچا کی حیثیت سے بھرپور پیار دینے کے ساتھ ساتھ معاشی ضروریات پوری کرنے اور آمنہ کو زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن اقدام کیا تھا۔ تبھی آمنہ بڑے تشکر سے کہتی تھی، اگر زرتاج تم نہ ہوتے تو میرا کیا بنتا؟ ایک بیوہ اور نوخیز لڑکی کی ماں کے لیے کہاں در دھکے کھاتی پھرتی۔ مجھے تمہارا بڑا حوصلہ رہتا ہے۔ ایک ضروری اعلان سنیں ناظرین، ہم 1st ڈویژن میں پاس ہو گئے ہیں، اب ہم 3rd ایئر میں ایڈمیشن لیں گے۔ ہا ہا ہا۔ وہ پورے گھر میں ناچتی پھر رہی تھی، اس کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اوہو کیا آفت آ گئی ہے، گھر سر پہ اٹھا لیا۔ آمنہ دل ہی دل میں سجدے شکر بجا لاتی تھی، مگر حسب عادت اوپر سے خفگی دکھا رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اس لمحے شور سن کر زرتاج اپنے کمرے سے نکلے تھے۔ چاچو، او میرے چاچو! فارینہ ایک نعرہ بلند کرتی ہوئی ولہانہ زرتاج سے لپٹ کی تھی۔ میں نے 1st ڈویژن لے لی ہے انٹر میں۔ خوشی سے دیوانی ہوئے جا رہی تھی۔ ہائے، واقعی میں بھی بہت بہت مبارک ہو۔ زرتاج نے خوشی سے اس کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ مسرت سے فارینہ کا چہرہ گلنار ہو چکا تھا۔ سچی چاچو، میں تو حیران ہوں بھلا کس طرح پاس ہو گئی۔ حالانکہ اردو کا پرچہ اتنا خراب ہوا تھا اور حساب میں تو مجھے یقین ہی نہیں تھا اور پکا پتا تھا کہ فیل ہو جاؤں گی۔ وہ اپنے گھنگھریالے بال سفید پیشانی سے ہٹاتے ہوئے تیز تیز بول رہی تھی، ارے بھائی، ہماری گڑیا بہت ذہین ہے، ہمیں خبر تھی۔ زرتاج نے پیار سے اس کے گلگوں رخسار کو سہلایا۔ میں ابھی مٹھائی لے کر آتا ہوں۔
सब घर में बांटना खुशी की खबर है। हाँ, और मुझे आलिया और हीरा के घर भी तो जाना है, खुद जाकर मिठाई दूंगी, फारीना ने फरमाइश की थी। ओके डियर। वो गाड़ी की चाबी निकालते हुए पोर्च की तरफ बढ़े थे। चाचू मैं आपके साथ चलूँ, इसने अचानक इश्तियाक से कहा था। कमाल करती हो भाई, वो मिठाई लेकर घर ही तो आएंगे, सब्र करो ना थोड़ा सा। आमना ने इसे लताड़ा था। वो चावल चुनते हुए इसे किसी गहरी सोच में गुम दोनों को देखकर बोल रही थी। जरताज का स्मार्ट दिलकश सरापा हल्के पीले शलवार कुर्ते में बहुत ज़्यादा नुमाया लग रहा था। गंदमी रंगत में सुर्खी खुली हुई थी, रोशन ब्राउन आंखों में मुदब्बराना चमक थी। अपने तनोमंद जिस्म की वजह से वो अपनी उम्र से भी 7-8 साल छोटे दिखाई देते थे। कितनी बार कहा है दुपट्टा ओढ़ा करो, अब तुम बच्ची नहीं रही। जरताज गाड़ी लेकर चले गए तो इन्होंने मुड़कर फारीना को डांटना शुरू किया। फारीना को दुपट्टा ओढ़ने की आदत बिल्कुल ना थी। क्या है अम्मी, अब बंदा घर में भी पैक होकर फिरा करे। इसने नाक चढ़ाकर नापसंदीदगी का इजहार किया था। बाहर जाती हूँ तो इतने बड़े दुपट्टे को तंबू की तरह तान कर निकलती हूँ। बस घर में माफ़ कीजिए मुझे, जब लड़की बड़ी हो जाए ना तो अंदर बाहर हर जगह दुपट्टा ओढ़ना चाहिए। इन्होंने सलीके से इसको समझाया था। घर में किससे पर्दा करूँ, आप हैं और चाचू हैं, बस अपने ही तो हैं ना। वो घुंघराले बालों की लिट को कान के पीछे उड़ेसते हुए बेफिक्री से गोया हुई थी। मर्दों के सामने भी ढंग से ओढ़ना चाहिए, इन्होंने फरमाइश की। मर्द कौन है भाई, वो नामहरमों के सामने रहने का ऐसे ख्याल रखना चाहिए। और हमारे घर में तो मेरे लिए कोई नामहरम नहीं, चाचू तो हैं और मेरे सगे महरम हैं। क्यों ना जाने क्या हुआ, आमना के साथ में अजीब सी हलचल होने लगी थी। वो बगौर अपनी बेटी को देख रही थी। सब जोर से प्रिंट के लान के हल्के फुल्के कपड़ों में जो जिस्म का हिस्सा बन के चिपक गए थे। गोरा गुदास भरा भरा जिस्म रवायती कैद से आज़ाद एकदम बहुत ज़्यादा नुमाया था। वो इसकी क़यामत तेज़ उठान देखकर दिल थाम कर रह गई थी। इतनी जल्दी बड़ी हो गई है। इनकी सांसों में तफक्कुर रचने लगा था। अपनी बीमारी और किसी भी लम्हे कुछ नागवार हो जाने के डर ने इनके दिल को मुट्ठी में भींच लिया था। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो इसकी देखभाल कौन करेगा। जरताज बहरा लेक मारता है, वो तो 24 घंटे घर पे बैठने से रहा और ना इसका ख्याल रखने का, फिर रोज़गार के लिए काम को तो भी करना पड़ता है। घर में एक औरत का वजूद ज़्यादा ज़रूरी है। जरताज से संजीदगी से बात करूँगी कि वो अपनी शादी के लिए हाँ कर दे। वो सोचो मैं गिरी जाने कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी थी। मैं इन हीलों से नहीं मिलने वाला। शुजा इत्मीनान से इजी चेयर पर झूलने लगा था। अरे जनाब, एक बम्बास्टिक न्यूज़, माँ बदौलत ने ऑल पाकिस्तान क्विज़ मुकाबला जीत लिया है। लाला लाला लाला। इसी लम्हे शादियाने बजाती वो अंदर दाखिल हुई थी। शुजा ने दिलचस्पी से देखा। नीले शलवार कमीज में घुंघराले लटों को झुलाती अपनी गोरी तमतमाती रंगत पर फतह की सरशारी लिए बड़े जोशीले अंदाज में गोया हुई थी। वो कप हाथ में थामी सीधी सरताज के बेड की तरफ बढ़ी थी, जो इजी चेयर पर मौजूद अजनबी मर्द को देखकर जैसे एकदम ब्रेक लगे थे। ओह सॉरी, वो शर्मिंदा निगाह सरताज पर डालकर पलट गई और पलक चपकते हुए गायब हो गई थी। ये कौन थी अजनबी हसीना? शुजा हैरत की तस्वीर बने जरताज से पूछे थे। फारीना है मेरी भतीजी, इसीलिए इसके लहजे में शफकत थी। तेरी भतीजी? चल यार मजाक न कर, इतनी जवान जहान हसीन और जमील लड़की तेरी भतीजी कैसे बन गई? और तेरा कोई तो भाई भी ना था? शुजा को तो यकीन ही ना आया था। बेवकूफ़, हैदर भाई की बेटी है, सरताज ने सिगरेट जलाते हुए बताया था। तो यूँ कहो ना। शुजा ने इत्मीनान की सांस ली थी। फिर तेरी भतीजी कहाँ से हो गई? सगा रिश्ता तो नहीं है ना? क्या मतलब? वो बुरा मानकर कहने लगे थे। ये सगा सौतेला क्या होता है? मैं इसका चचा हूँ, बस ये रिश्ता काफ़ी है। इसका लेजा अटल था। रिश्ता कुछ भी बताया जा सकता है, मगर ये हकीकत है कि तेरा और इसका खून का रिश्ता नहीं। मेरी जान, तो इससे शादी कर ले। इतनी हसीन और प्यार करने वाली। शुजा अपनी ज़ुबान बंद रखो। वो तैश में आके इसका गिरबान थाम कर गुस्से से बोला था। इनके चेहरे पर सुर्खी की एक लहर दौड़ गई थी। क्यों जुल्म कर रहा है खुद के साथ? मैं कहता हूँ मज़ीद देर न कर। तू कोई अपनी बेवा या तलाक याफ्ता लड़की भी तो नहीं देगा तुझे। जरताज का बेतकल्लुफ़ दोस्त डॉक्टर शुजा इनकी अच्छी तरह खबर ले रहा था। जरताज को कुछ दिनों से टेम्परेचर था, आज कुछ ज़्यादा ही हो गया था। शुजा को बुलवा लिया गया। तेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई हो रहा है, तकलीफ़ क्या है तुझे? मुझे कोई इतने प्यार से इसरार करे तो एक छोड़ के 10 शादियाँ कर लूँ। चुप के बैठे रहो, भाभी को बताऊँ तो तुम्हारा सारा सर गंजा कर देंगी। जरताज ने कहा से मुस्कुराए। जरताज डॉक्टर शुजा शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप भी थे। तेरी सब बीमारियों का इलाज शादी है। जो हर दूसरे महीने फीवर होता है ना, बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है और कभी नर्वस टेंशन होती है। ये सब इलामात तुम्हारी जज्बाती नासूदगी की हैं। अपने जिस्म का सदका दो, कुछ खैरात निकालो, वगरना इतना जब्त और बंदिश तुम्हारी हैजानी कैफियत को मज़ीद महमेज कर देंगी और ना खुदा ना खास्ता नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। प्रोफेसर बनने फिरते हो, क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? ऐसा रहबराना मजरते ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? जाने कहाँ के
साधु बन बैठे हो। खुदा के लिए इस मेरठ की कैंची को कुछ आराम दे दो। वो इसकी चलती जुबान से घबरा कर बोले थे। होल्ड ऑन मेरठ, मुझे एक बात का यकीन चला है कि पहले पहल में शक था। शुजा ने मशकूक नज़रों से इन्हें घूरा। तुमने कहीं दिल तो नहीं फंसा लिया? तभी अपनी शादी को ना करते रहती हो। हर एक को अपनी तरह ना समझा करो। सरताज ने इत्मीनान से कहा था। फिर क्यों इनकार करते हो? कर डालो शादी, खानाबादी। शुजा अच्छी तरह इनको घेरे में लिए हुए थे। यार जान छोड़ जाओ, अपने घर को सुधारो। इन्होंने बेजारी दिखाई थी। शुजा ने भड़कने के बजाय आराम से अपना गिरबान इनसे छुड़वाया और इनके हाथ थाम कर मोहब्बत से बोला था। जोश में ना आओ मेरे यार, इस वक्त तो तुम जज्बाती होकर सोचो। अगर ठंडे दिल से मेरी तजवीज़ पर गौर करोगे तो मुझे यकीन है तुम्हारा फैसला मुख्तलिफ ना होगा। तुम्हारी भाभी मौलिक मर्ज का शिकार है और ज़ाहिर है जल्द अज जल्द बेटी को अपने घर का देखना चाहती हैं और तुम्हारी ज़िंदगी में भी बाहर देखने की मुतमन्नी है। तुमने बताया था कि तुम्हारे यहाँ ख़ानदान से बाहर लड़की देने का रवाज नहीं और फारिना के जोड़ का मुनासिब पर तो नहीं मिलना ख़ानदान में, इसीलिए तुम्हारी भाभी इस दर्जे परेशान रहती हैं। तुम चाहो तो इनकी परेशानी समेट सकते हो। तुम जवान हो, खुश शक्ल हो, आला तालीम याफ्ता और बेहतरीन रोज़गार के मालिक भी हो, फिर घर के बंदे हो। ऐसा दामाद पाकर तुम्हारी भाभी की सब फिक्रें दूर हो जाएंगी। फिर सबसे बड़ी बात कि तुम ख़ानदान के हो। सोचो ज़रा कि अगर ऐसा हो जाए बेजोड़ बनने से फारिया को ब्याह दिया गया तो तुम्हारी भाभी को किस कदर सदमा होगा। हो सकता है वो दिल ही दिल में ऐसा कुछ सोचे बैठी हों और तुम्हारी तरफ से पहल की मुंतज़िर हों। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो निढाल से होकर सर थाम कर बेड पर लेट गए थे। इनकी नज़रों में ज़मीन आसमान घूम गए थे। यूं लगा जैसे किसी ने कदमों तले ज़मीन खींच ली हो। कैसा अजीब सा अनहोना सा ख्याल सूझा था शुजा को। वो तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे इस किस्म की कोई बात। तुम आराम से इत्मीनान से सोच लो, मैं कल आऊँगा तुम्हारे चेकअप के लिए। शुजा ने मुनासिब समझा कि इन्हें तनहा छोड़ दिया जाए। वो इसका कंधा थपथपा कर बाहर निकल गए। जरताज इनकी नस नस में इशारे दौड़ रहे थे। मैं कहती हूँ पेपर्स नज़दीक हैं, कुछ पढ़ ले। आमना इसकी कलकड़ियाँ लगाने वाली हरकतों से आजिज़ आ गई थी। अम्मी जान, आपकी बेटी अक्लमंद है, अक्लमंद। इसने फ़ख्र से कॉलर अकड़ाए। इस बिल्ली के बच्चे का पीछा छोड़ दो। एक तो मैं तुम्हारे जानवर पालने वाली आदत से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। बिल्ली के बच्चे को डबल रोटी दूध में भिगोकर खिलाते हुए फारिना ने प्यार से इसे सहलाया था। अम्मी जानवर बहुत अच्छे होते हैं, बेचारे किसी को तकलीफ़ नहीं देते, उल्टा इन्हें खुशी करते हैं, प्यार की ज़ुबान समझते हैं। जब हम इन्हें डांटते या प्यार करते हैं ना तो इनकी सब समझ में आ जाता है। चल छोड़ ये बेकार की बहस। तेरे चाचू किधर हैं? वो 2-3 दिन से देख रही हूँ घर से गायब रहने लगे हैं। वो तो बीमारी से उठे हैं, ज़ाहिर है बैठे बैठे थक गए होंगे, ना कहीं पार्क में सैर के लिए निकल गए होंगे। वो बेपरवाही से बोली थी। और सुनो, इन्होंने खफकी से इसे देखा था। जैसे पहले तो वो रोज़ पार्क की सैर को जाते थे ना, मैं देख रही हूँ रातों को भी भागते हैं और सिगरेट फूंकते रहते हैं। खुदा जाने क्या मसला हो गया है। वो तफक्कुर से कह रही थी। फारिना बिल्ली के बच्चे के चोंचले उठाने में मसरूफ़ थी, इसने ज़्यादा ध्यान ना दिया था। इसी लम्हे वो आगे थे। बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। कहाँ रह गए थे? आमना इनके उतरे हुए चेहरे और सुर्ख बेख्वाब आंखों को बकौर देखती हुई परेशानी से बोली थी। शुजा के पास क्या था? इन्होंने मुख्तसरन जवाब देकर उचटती सी निगाह बिल्ली के बच्चे को हाथ में लिए फारिना पर डाली थी। हस्बे आदत दुपट्टे से बेनियाज और लॉन की चुस्त शलवार कमीज़ में घुंघराले लटों को गुलाबी चेहरे से हटाती बेहद हसीन लग रही थी। इनकी नज़रें गैर इरादी तौर पर इसके सरापे को जांच रही थी, यूँ जैसे पहली दफ़ा देखा हो। इन्हें एक झटका सा लगा था। ये इनकी गुड़िया सी फारिना तो नहीं थी, ये तो एक जवान औरत का घर घिरा हुआ भरपूर वजूद थी। चाचू देखें मेरी मिशी कितनी बड़ी हो गई है। वो बिल्ली को गोद में लेकर चहकते हुए इनके पास आई और बेतकल्फ़ी से बाजू थाम कर बोली। इसकी मखरूती गुदास उंगलियों का लम्स जैसे करंट बनकर जरताज के जिस्म में दौड़ गया था। इन्होंने तेज़ी से बाजू छुड़वा लिया। यूँ लगा जैसे बिजली की नंगी तारों ने छू लिया हो। पहले तो कभी ऐसा ना हुआ था। ऐसे साथ में ये कैसी तब्दीली आ गई थी। वो दूसरी निगाह इस पर डाल न सके थे। सहमे से बुखलाई कदमों से बामुश्किल अपनी तवानाइयाँ मुजतमा करते अपने कमरे में आ गए थे। तुमसे कुछ बात करनी है जरताज। आमना बड़े दिनों बाद इनके कमरे में आई थी। वो लेट कर कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थे। इन्हें आता देखकर उठ बैठे। जी कि ये भाभी वो शाइस्तगी से गोया हुए। तुम तो जाने कब मेरे दिल की मुराद पूरी करोगे, मगर फारिना के बारे में मैं सोच कर थक चुकी हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी और मैं चाहती हूँ अपनी आंखों के सामने इसे घर बार का होते हुए देख लूँ। यूँ भी खैर से बीए में आ गई है, यही उम्र होती है शादी की। वो जिस से तासुरात लिए इनकी अगली बात के मुंतज़िर थे। फिजान मुझे पसंद तो नहीं आया, किसी तरह भी फारिना का जोड़ नहीं। इससे महज शक्ल ही तो है, ना काम का है, ना काज का, और ना ही तलीम।
لیکن بھابھی اس کے علاوہ خاندان میں اور کوئی مناسب رشتہ ہے بھی تو نہیں۔ وہ دل کے چور کے ہاتھوں بڑے دھیمے لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ آمنہ نے طاہرانہ نگاہ ان پر ڈالی تھی۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سا سوال تھا۔ یہ تو صحیح ہے، لیکن وہ ہچکچائی تھی۔ کیا مطلب؟ زرتاج کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ زرتاج، وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ اگر تم چاہو تو دیکھو، تم اس کے سگے چاچو تو ہو نہیں، اور ان کے سر پر جیسے بم پھٹا تھا۔ جس بات کا خدشہ تھا وہ سچ ثابت ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے شجاع نے درست اندازہ لگایا تھا، مگر بھابھی ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرینہ نے کبھی اس طرح نہیں سوچا اور شاید اس رشتے کو قبول بھی نہ کر سکے۔ وہ تو بغیر آنکھ ملائے آہستگی سے کہہ رہے تھے، لڑکیوں کا ذہن موڑنا کون سا مشکل ہوتا ہے، اس کو میں سمجھا لوں گی۔ آمنہ کے چہرے پر رونق پھوٹنے لگی تھی۔ تم اپنی رائے دے دو بھابھی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے آپ کی اور فرینہ کی خوشیاں جان سے بڑھ کے عزیز ہیں۔ ان کا لہجہ بھرا سا گیا تھا۔ امی، فرینہ نے فلک شگاف چیخ ماری تھی۔ امی، خدا کا واسطہ ہے کہہ دیں آپ مذاق کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ جیسے جھنجھنا اٹھے، دماغ معاف ہو رہا تھا۔ امی، وہ میرے چاچو ہیں، میرے باپ کے برابر ہیں۔ اڑتے چہرے، پھیلی خوف زدہ آنکھوں اور لرزتے ہوئے جسم سمیت وہ بے حال سے ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے ہوش گم ہو رہے تھے۔ مگر سگے چاچو تو نہیں ہیں بیٹی، آمنہ خلاف معمول پیار سے سمجھا رہی تھی۔ مگر مجھے یہی باور کروایا گیا تھا کہ اس رشتے میں سے ان کے قریب جاتی رہی ہوں۔ وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اگر ایسا کچھ نہیں تھا تو مجھے بچپن سے یہ تفریق یاد کروا دی جاتی۔ اب کیوں ظلم کر رہی ہیں مجھ پہ؟ وہ بلک پڑی تھی۔ میں انہیں کسی طرح سے شور کی حیثیت نہیں دے سکتی۔ میں مر جاؤں گی امی۔ اس کا تڑپنا بلکنا دیکھا نہیں جا رہا تھا ان سے۔ پردے کی اوٹ میں کھڑے زرتاج کے دل پر جیسے گھوسا پڑا تھا۔ جب تم انہیں دوسری نظر سے دیکھو گی تو امی، خدا کا واسطہ ہے بس کریں، میرے لیے یہ تصور ایک گناہ کے برابر ہے۔ وہ جیسے برس پڑی تھی۔ میں مر جاؤں گی مگر انہیں اس روپ میں قبول نہیں کروں گی۔ گھن آتی ہے مجھے یہ سوچتے ہوئے۔ زرتاج کا وجود سن سا ہو کر رہ گیا تھا۔ تو پھر اس نکھٹو فیضان کو قبول کرنا ہوگا تمہیں، کیونکہ شادی تمہاری بہرحال خاندان میں ہی ہوگی۔ آمنہ سختی سے بولی تھی۔ وہ پیر پٹک کر رہ گئی تھی۔ اس سے بہتر ہے میں شادی نہ کروں۔ شادی نہیں کرو گی تو مجھے مر کر بھی چین نصیب نہیں ہوگا۔ کیا یہی چاہتی ہو تم؟ انہوں نے ناراضگی سے کہا تھا۔ امی، وہ تڑپ کر ان سے لپٹ گئی تھی۔ بیٹی، میری زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہوں کل نہیں۔ تم اتنی بڑی دنیا میں اکیلے کیسے جیو گی؟ یہاں کے لوگ بہت ظالم اور نفس پرست ہیں بیٹی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تھپ تھپا رہی تھی۔ اس کے خاموش سسکیاں اس کے اقرار کی گواہی دے رہی تھی۔ کتنے دن بیت کے تھے مگر دل کو یقین نہ آیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کل کی ہی تو بات ہو۔ وہ اجاڑ صورت لیے ملگجے کپڑوں میں خزاں رسیدہ پتے کی طرح ویران اور بے رنگ نظر آ رہی تھی۔ امی کا سوئم بھی ہو گیا تھا، حتیٰ کہ کل 40واں بھی ہو جائے گا۔ مجھ پر قیامت بیت گئی مگر یہ دنیا، یہ کائنات جوں کی توں قائم رہی۔ اسی طرح روز سورج نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، ہوائیں بھی اپنی رفتار سے چل رہی ہیں، موسم کے رنگ بھی وہیں پر ہیں، وہی آسمان اور وہی شہروں بازاروں کی رونقیں اور وہی مصروفیات۔ کچھ بھی نہیں بدلا ہے، ہر شے جہاں تھی وہاں پر موجود ہے، مگر ہاں میں ایک، یہ میرا دل ہی ہے جس کی دنیا اجڑ گئی ہے، یہ گھر جہاں ماتم کے گھور اندھیرے چھا گئے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر آنکھوں میں جمع ہونے والے پانی کو بے دردی سے انگلیوں سے جھٹکا تھا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں اس پانی کو ان آنکھوں سے بہتے ہوئے، مگر نہ پانی کی رفتار میں کمی آئی ہے اور نہ آنکھوں کی اس طغیانی پر جو احتجاج کرتی رہتی ہیں۔ وہ تھکے تھکے اعصاب لیے بمشکل اٹھ کر باہر آئی تھی۔ زرتاج 40ویں کے لیے انتظامات میں لگے ہوئے تھے۔ جب سے انکشاف کی منزل کو چھوا تھا دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے کتراتے پھرتے، بہت کم ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے، یوں بچے بچے پھرتے تھے جیسے کسی کے کچھ لے کر بھاگے ہوئے ہوں۔ عجیب مجرمانہ کیفیت کا شکار تھے۔ اس شخص کو جس سے میں نے کبھی باپ کی جگہ دیکھ کر اپنا پیار نشاور کیا تھا، اس کو کس طرح سے اپنے جیون کے ساتھی کے روپ میں دیکھ سکوں گی؟ امی، یہ آپ مجھے کس مصیبت میں ڈال گئی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا۔ مرتے دم آخری ہچکی سے پہلے آمنہ نے دونوں کی التجا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ قبول کرنے کا وعدہ لیا تھا، اور اب شرارتی وہ فرینہ تو نہ رہی تھی جو ہنستی تھی، مسکراتی تھی، کلکڑیاں لگاتی اور ادھر ادھر پھر کر آ کر آمنہ کو ستاتی تھی، ڈانٹ سنتے نظر آتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی، غمزدہ، اداس، گھبرائی اور دکھی سی۔ کہاں وہ ان کی آنکھوں میں اپنی شوخ ستاروں کی سی ناچتی چمکتی ہوئی آنکھیں ڈالے پٹ پر بولا کرتی تھی، اور کہاں وہ مستقل پلکیں رخساروں پر گرائے سر جھکائے خاموش کھڑی رہتی ہے۔ کہو نہ کیا کہنا ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوئے ساتھ ہی اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ بدستور کھڑی رہی تھی۔ امی کی اس درجے انہونی عجیب و غریب سوچ کا فلسفہ تو وہ سمجھ نہ سکی تھی، مگر ان کی آخری وصیت کو ماننے بنا کوئی گزارا بھی نہیں تھا۔ امی نے غالباً میرے مستقبل کے تحفظ کے لیے ایسا سوچا ہوگا۔ ان کی سوچ اپنی جگہ، مگر وہ سمجھتی ہوں میں کبھی بھی آپ کو اس روپ میں قبول نہیں کر پاؤں گی، اور شاید آپ بھی ایسا نہ کر سکے۔ میرے لیے یہ تصور
یہ روح فرسا ہے کہ آپ یقیناً میری کیفیت سمجھتے ہوں گے نا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس تعلق کو استوار کرنے سے قبل آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا. وہ بہت غور سے اس کے پسینے میں ڈوبے ہوئے چہرے کو اور اس کے جذبات دیکھتے ہوئے جذبات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے. نہ جانے میں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی. اتنا کچھ ہے کہ سانس میں کہہ کر گزر گئی تھی. تم کہو تمہارے جذبات کا احترام کرنا میرا فرض ہے. وہ نرمی سے بولے تھے. آپ سے تعلق صرف نام کی حد تک ہی قائم رہے گا. اس کے عجیب و غریب شرط پر وہ حیران رہ گئے تھے. ہمیں امی کی وصیت اور خاندان والوں کی نظروں میں سرخرو ہونا ہے. اس کے لیے آپ سے تعلق جوڑنا ہوگا اور گھر کے اندر اس تعلق کا کوئی اطلاق نہ ہوگا. آپ آزاد ہیں اپنی زندگی کے ساتھی کے لیے دوسری عورت کا انتخاب کر سکتے ہیں. مجھے آپ کا نام صرف سہارے کے لیے درکار ہے. باقی سب کچھ ویسا ہی رہے گا جیسے اب تک رہا ہے. کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ مجھ سے منافقت نہیں ہوتی. میں آپ کو دوسرے روپ میں قبول نہیں کر پاؤں گی. اس نے بات مکمل کر کے لرزیدہ نگاہ ان پر ڈال کر ان کے تاثرات جاننے چاہے تھے. وہ کسی گہری سوچ میں گم پریشانی میں تفکر کی لکیریں پیشانی پر تفکر کی لکیریں بچھی ہوئی تھی. پھر وہ سوچتے قدموں سے اٹھ کر اس کے سامنے آئے اور بہت ہولے سے اس کا کندھا تھپتھپا کر پیار بھرے لہجے میں مخاطب ہوئے تھے. تم پریشان نہ ہو. سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسا تم چاہتی ہو. تم اکیلی نہیں ہو نہ ہی لاوارث ہو اور میں تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہوں. تم بے فکر ہو اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو. میرے لیے بھی بھابھی کا یہ فیصلہ ایک دھچکے سے کم نہیں. تاہم میں تمہارے احساسات کا مکمل پاس رکھوں گا. تمہیں یہ سب کچھ مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی. میں خود بھی اس بات کو سمجھتا ہوں. جاؤ تم آرام کرو اور ہاں کل سے کالج جانا شروع کر دو. وہ کافی حد تک ہلکی پھلکی ہو گئی تھی. کچھ ہی دیر بعد جب وہ اس وعدے کی تکمیل ہونا تھی اور فرینہ اس لمحے سے خوفزدہ ہو رہی تھی جب آئندہ زندگی کا خیال آتا. اپنی بوٹیاں نوچنے کو جی چاہتا تھا. کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی. یا اگر ہوئی بھی تھی تو امی کے ساتھ ہی مر جاتی. وہ پھٹ پھٹ کر روتی تھی. 40ویں کے بعد خاندان کے لوگوں نے نکاح کے لیے بڑا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا. تم لوگوں کا اس طرح بغیر کسی رشتے کے کہ گھر میں رہنا ٹھیک نہیں. جب تک آمنہ تھی تو دوسری بات تھی مگر اب تم لوگوں کا اس طرح سے رہنا اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے معیوب ہے. پھر مرحومہ کی خواہش بھی تو یہی تھی کہ تم دونوں ایک بندھن میں بندھ جاؤ. ایک بڑی بی نے دونوں کو بلوا کر بڑے تدبیر سے سمجھایا تھا. فرینہ نے کہا چکا اضطرابی انداز میں انگلیاں مروڑ رہی تھی. تاہم سرتاج بالکل خاموش تھی. فرینہ نے جو نگاہ ان کو دیکھا تھا ان کے چہرے پر پتھر جیسی جامد کیفیت رقم تھی. وہ بہت سنجیدہ اور متین دکھائی دے رہے تھے. ان پر نظر پڑتے ہی ایک بار پھر فرینہ کا ضدی دل بہن کرنے لگا تھا. یا خدا میں کس طرح سے ان کو قبول کروں گی جنہیں کل چاچو کہتی تھی. اب انہیں وہ بھی دردی سے لب کاٹنے لگی تھی. نہیں یہ تصوری روح فرسا ہے. مجھے کچھ سوچنا ہوگا. وہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی. پھر جانے کیا سوچ کر اگلے روز بڑی مدت بعد وہ ان کے کمرے میں چلی آئی تھی. مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. اس نے سر جھکا کر لرزیدہ لہجے میں کہا تھا. سرتاج نے پلٹ کر نگاہ اس پر ڈالی. سیاہ لباس میں دوپٹہ اپنی اچھی طرح سے سر اور شانوں پہ اوڑھے ہوئے زرد چہرہ لیے وہ بڑی معلول دکھائی دے رہی تھی. ارے بھائی گھر کو تو تم نے بڑا مینٹین رکھا ہوا ہے. لگتا ہے کہ بڑی ایکسپرٹ ہو گئی ہو. عالیہ طاہرانہ نظر اس کے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے بولی تو فرینہ ہنس پڑی تھی. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. سیٹنگ وغیرہ وہی ہے جو امی نے کی ہوئی تھی اور صفائی ماسی کر کے جاتی ہے. اور کھانا کون بناتا ہے؟ سالن میں بنا لیتی ہوں. روٹی مجھے شروع سے ہی پکانی نہیں آتی. وہ سامنے مارکیٹ سے منگوا لیتی ہوں. تندور ہے نا. 2 بندوں کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ وہ بے پرواہی سے صوفے پر بیٹھتی ہوئی سر جھٹک کر بتا رہی تھی. اچھا یہ بتاؤ کہاں بیٹھ کر کھاتے ہو؟ بیڈ روم میں یا ٹیبل پر؟ عالیہ نے شوخی سے آنکھیں نچائی تھی. یہ تکلف ہم میں نہیں چلتا. بس وہ بدستور لاپرواہی سے کہہ رہی تھی. وہ میں سالن بنا کر رکھ دیتی ہوں نا تو وہ روٹی لے آتے ہیں یا میں کبھی کسی بچے کو بھیج کر روٹیاں منگوا لیتی ہوں. اور کچن میں کھڑے کھڑے کھا کر اپنے کمرے میں آ جاتی ہوں. وہ یونیورسٹی سے آتی ہیں تو خود ہی کچن میں جا کر سالن اور روٹی ٹرے میں رکھ کے کبھی ٹیبل پر یا پھر اپنے کمرے میں لے جا کر کھانا کھا لیتے ہیں. کیا عالیہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا. کیسے میاں بیوی ہو تم اکٹھے کھاتے پیتے نہیں, کہیں آتے جاتے نہیں اور گھر میں بھی اکٹھے نہیں رہتے. وہ تہیور میں غوطے کھا رہی تھی. فرینہ آرام سے بیٹھی رہی. عالیہ اس کی بہت زیادہ قریبی دوست تھی اور اس کے سامنے پردہ رکھنے کی ضرورت بھی نہ تھی. بس دیکھ لو اس نے کندھے اچکا دیے تھے. 2 ماہ ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو مگر تم میں کہیں سے بھی کوئی بھی چینج نہیں آیا. لگتا ہی نہیں کہ تم شادی شدہ ہو. یا ہر معاملہ کیا ہے فری؟ عالیہ گہری نظروں سے اسے جانچتے ہوئے بولی تھی. وہی کھلنڈری سادہ مزاج بے پرواہ فرینہ تھی. لان کے
सब्ज प्रिंट के कपड़ों में किसी जेवर से बेनियाज च्युइंगम चबाती हुई वक्ती एक जिम्मेदार शादीशुदा खातून न दिखाई दे रही थी, जबकि शादी के बाद लड़की की नशिस्तों बर्खास्त दात और एतवार में भी तब्दीली आ जाती है। एक नज़ाकत, नरमी, झिझक, हिजाब और रख रखाव आ जाता है। फिर कुछ जिस्मानी तब्दीलियाँ भी नागुज़ेर होती हैं, मगर वो तो हर तरह से बेपरवाह, नटखट और बेनियाज थी। मामला कुछ भी नहीं, वो कपड़े झाड़ते हुए उकताए हुए लहजे में बोली थी, इस शादी में की अहमियत महज नुमाइशी और कागजी है। माशरती तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मेरा नाम इनसे जुड़ा है और बस। आलिया दिल पर हाथ रख के आंखें फाड़ी से देख रही थी। गो कि मेरी शादी नहीं हुई। एक बात है, बहरहाल तुम भी जानती हो कि शादी के बाद औरत की ज़िंदगी का हर रुख शोर के मामूलाती ज़िंदगी से मरतूब हो जाता है और औरत को सरता पैर शोर के रंग में ढलना पड़ता है। वो वहाँ होता होगा जहाँ शादियाँ हस्बे मुरातिब होती होंगी। फरीना का लहजा जहरीला होने लगा था। जहाँ रिश्ते में बदल जाए ना मानी बाहर क्या किया जाए। इसकी आंखों में से मादा चमकने लगा था। आलिया चंद लम्हे बगौर इसको देखती रही, फिर कंधा तपतपाया। अच्छा चलो छोड़ो, आओ खाना खाते हैं। ताहम वो सोच चुकी थी कि किसी मुनासिब वक्त पर फरीना को समझाएगी। फरीना वो अपने कमरे में बैठी नोट्स बना रही थी जब इनकी भारी संजीदा आवाज़ कान में पड़ी थी। वो चौंक कर मुड़ी। सरताज शादी के बाद आज पहली मरतबा इसके कमरे में आए थे। सुबह असमत खाला का फ़ोन आया था। वो अपनी सास अम्मा भी के हमरा अज़रा को यहाँ भेज रही हैं। अज़रा के पर्चे हो रहे हैं ना, और इसका सीनियर हमारे घर से बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं सेंटर, बहुत मिस्टेक हो रही हैं, और इसका सेंटर हमारे घर से बहुत ज़्यादा करीब है। अज़रा इम्तिहानात के दौरान हमारे यहाँ ही रहेगी। ठीक है, अच्छी बात है। इसने कतराते हुए अंदाज में जवाब दे दिया। इसने अभी तक इन्हें बैठने का नहीं कहा था। जब से रिश्ते की नवैयत बदली थी वो इनसे कुछ बचने लगी थी। एक अजीब सी झिझक कमीज़ एहसास इसे रास्ता कतराने और गुजर जाने पर मजबूर कर देता था। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? वो चंद कदमों का दरमियानी फासला तय करके इसके स्टडी टेबल के बिल्कुल करीब आकर ठहर गए थे। इम्तिहानी पर्चों के लिए दाखिला फॉर्म कब भेजे जा रहे हैं? वो इसकी पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते थे। दफ्तर फरीना को याद आया कि फॉर्म तो वो कल क्लर्क के ऑफिस से ले आई थी और इस पर रस्ते आला के दस्तखत करवाने बाकी थे। फॉर्म मिल गए हैं, बस आपके साइन रह गए हैं, बाकी मुकम्मल है। इसने मैथ्स की किताब से फॉर्म निकाल कर इनकी तरफ बढ़ा दिया था। लाओ मुझे दो। वो फॉर्म टेबल की सतह पर फैलाए हुए इस पर झुके थे। इसी तरह के कुर्सी पर बैठी हुई फरीना से महज आध पौन फीट के फासले पर खड़े होंगे। इनके लिबास से फूटती धीमी धीमी सहरंगेज़ खुशबू फरीना के नथनों से टकराई तो इसका दिल धड़क उठा था। अजीब मस्त कर देने वाली मदहोश कुन खुशबू थी। वो इस खुशबू से अनजान नहीं थी। सरताज हमेशा से यही परफ्यूम यूज़ करते थे। वो सैकड़ों मरतबा इनके करीब आकर इनके गले लगकर इस खुशबू को महसूस कर चुकी थी। इनका लम्स, इनकी मखसूस खुशबू, इनकी आंखों की चमक और नरम मुस्कुराहट, कुछ भी तो इसके लिए अजनबी नहीं था। वो इस सबसे आशना थी, मगर अब रिश्ते की नवीयत ने इन सब मानूस एहसासात को यकसर तब्दील करके रख दिया था। इसे लगा जैसे वो किसी अजनबी मर्द के करीब आई हो। ये वो सरताज सिद्दीकी तो नहीं थे जिन्हें वो सत्ता पैर जांचती थी, सब जिनकी पुरहरारत नरम आगोश में मुशफ़क़ाना प्यार के मुज़ाहिरे इसके दिल में शांति के फूल खिला दिया करते थे, जिनसे वो लड़ती झगड़ती, फरमाइशें करती, छेड़खानियाँ करती थी, जिनके हाथों में हाथ डालकर घुमा फिरा करती थी। हर चीज़ बदल गई थी और जब बदलती हुई जज्बाती कैफियत फरीना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। ये सब कुछ अच्छा नहीं हुआ था। इतना प्यारा, इतना बेतकल्लुफ़ और करीबी रिश्ता इससे छिन गया था, और जो अजनबी इनके नाम के साथ जोड़ दिया गया था, इससे अपनायत के बजाय खौफ, घबराहट और गुरेज का एहसास फूटता था। लो भी साइन हो गए। इन्होंने सर उठाकर सीधा करते खड़े होते हुए फॉर्म इसके हाथ में थमाया तो वो चौंकी थी। फरीना सरताज बगौर इसका चेहरा देख रहे थे। गालों के गुलाब मुरझाए हुए से थे, आंखों में उदासी और चेहरे पर बेरंगी झलक रही थी। सुलझी हुई घुंघराली जुल्फ़ें हस्बे मामूल शानों, गर्दन और गालों को छू रही थी। क्या बात है गुड़िया, कोई परेशानी है क्या? इन्होंने अपने साबका अपनायत भरे अंदाज में इसके बालों पर हाथ रख के पूछा था। कुछ भी नहीं, वो कुछ सिमट सी गई थी। कोई बात तो है जो तुम परेशान लगती हो? ना पहले की तरह फरमाइश, ना बाहर जाने का इसरार, ना शर्तें, इतनी गुमसुम सी क्यों रहती हो? वो बदस्तूर नसें इस पर झुकाए हुए थे जो सर झुकाए बैठी थी। इसका जिस्म हौले हौले कांपने लगा था। इनका पुराना लबो लहजा जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। इसका मतलब है कि कोई बात तो ज़रूर है, कोई नाराज़गी या शिकवा। इन्होंने दिल अवेज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए दूसरे हाथ से इसका चेहरा ऊपर उठाया था। इनकी उंगलियों के गर्म लम्स से घबराकर फरीना ने सर उठाकर इनकी तरफ देखा था।
इसी लम्हे जरताज को अपने मौजूदा रिश्ते की नौयत का इदराक हुआ था। ये कुर्बत बहुत महसूस होने लगी थी। इन्होंने बौखलाकर हाथ हटाए और पीछे हो गए थे। आओ फरीना, आज बाहर चलते हैं। कमरे में पड़े पड़े तुम बेजार हो गई होगी। खुद पर काबू पाते हुए सादा लहजे में बोले थे। नहीं, आज नहीं, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ, फरीना ने बहाना बनाया था। जरताज ने दोबारा इसरार नहीं किया और कंधे उचकाकर बाहर निकल गए। बड़ी अम्मा और अजरा की आमद से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि चलो इस उजाड़ सुनसान माहौल में कुछ खुशगवार तब्दीली तो आई। मगर इस वक्त इसकी खुशी काफूर हो गई थी जब बड़ी अम्मा ने इसे देखकर हैरत से नाक पर उंगली रखी थी। लो, अरे बेटी, ये तुम अपनी हालत क्या बनाए हुए हो? भला ऐसे होती हैं शादीशुदा लड़कियाँ, ना कपड़ा लत्ता, ना जेवर फूल, ना सर झाड़ मुँह फाड़ फिरे जा रही हो। ए खुदा न खास्ता सरताज मियाँ तुम्हें खुश तो रखते हैं ना? और इनके वावेला मचाने पर फरीना के हाथ पाँव तो फूल ही गए थे। करन जबरन वो कमरे में जाकर तैयार होने लगी। गहरे नीले कामदार झिलमिलाते सूट में कुंदन का सेट पहनकर हल्का सा मेकअप करने के बाद वो दोबारा जब बाहर आई तो बगौर इसका जायज़ा लेके बड़ी अम्मा को कुछ चैन पड़ा था। सरताज इसकी दुर्गत बनने पर खासे महसूस हो रहे थे। इस तरह तैयार होकर वो वाकई अरमानों भरी बेहतर लड़की दिखाई दे रही थी। रात को बड़ी अम्मा और अजरा के लिए सेट किया हुआ कमरा दिखाने के बाद जब वो इन्हें लिए राहदारी में आई तो फरीना के कमरे के सामने से गुजरते हुए अजरा ने पूछ लिया था, ये किसका कमरा है? ये मेरा है। हाय, बड़ी अम्मा ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए इसे घूरकर ताज्जुब से देखा था। तो क्या तुम जरताज मियाँ के कमरे में नहीं सोती? फरीना के चेहरे पर सुर्खी उभर गई थी। एक अजब तरह से फंस गई थी। इसके कहने का मतलब यह है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए आती है। मुझे रोशनी की आदत नहीं है ना, इसीलिए पढ़ने के लिए कुछ देर के लिए इस कमरे में चली आती है। जरताज ने वक्त मुदाखलत करके इसकी जान बचा ली थी। ताहम अंदर से वो कुछ परेशान हो चले थे। बड़ी अम्मा के जानदीदा नज़रों से वो क्यों कर बच सकते? अच्छा, बड़ी अम्मा को कुछ इत्मीनान हुआ था। खैर, अब तो काफ़ी रात बीत चुकी है। आज ना किताबें लेकर बैठ जाना, जाओ अपने कमरे में आराम करो। यूँ भी लड़कियों का पढ़ना पढ़ाना शादी से पहले तक ही होता है। जब शादी होगी तो फिर पढ़ाई की अहमियत सानवी हो जाती है। खैर से अब तुम घर वाली हो, अपने मियाँ का ख्याल रखा करो। और देखो, मैं आइंदा तुम्हें यूँ ना देखूँ खुद से बेपरवाह। बड़ी अम्मा इनकी बजूर्ग थी, वो इस तरह के अहकामात लागू करने का हक रखती थी। फरीना चुप साधे हुए सिवाय जी कहने के कुछ भी तो ना कर सकी थी। जाओ, फिर खड़ी क्या देख रही हो? तुम्हारे मियाँ तो कमरे में जा चुके हैं, तुम भी जाओ। अरे, लड़कियां तो सौ नाज उठाती हैं अपने खामदों के। और तुम कैसी लड़की हो? ये थी सी, आई थिंक यहाँ पे नहीं आएगा, मिस्टेक है। बड़ी अम्मा ने कुछ इस अंदाज में इसको लताड़ा कि फरीना गड़बड़ा कर रह गई थी। आफियत इसी में जानी कि जरताज के कमरे में चली जाए। जरताज नाइट ड्रेस निकालकर ड्रेसिंग रूम जाने के लिए मुड़े ही थे जब दहलीज पर सर झुकाए उंगलियां मरोड़ती लरजती कांपती गोमुगू के आलम में खड़ी रास्ता और बेरास्ता फरीना पर निकाह पड़ी थी। इसकी बेबसी की कैफियत महसूस करके वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिए थे। आओ फरीना, मुझे इल्म है कि बड़ी अम्मा की तलवार मारका नजरों से बचने के लिए तुम्हें ये कदम उठाना पड़ेगा। कम से कम जब तक वो मौजूद हैं तब तक तो ये ढोंग टच नहीं होगा, वगरना पोल खोलने का भी खदशा है। वो बात ख़ानदान में फैला देंगी और फिर बहुत सुबकी होगी। लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। इसीलिए मसलहत का तकाजा यही है कि कुछ रोज़ के लिए तुम ये ज़हमत कर लो। इनकी संजीदा तर्ज़ अमल ने इस तरह और इस हद तक फरीना को संभाला दिया कि वो कमरे के अंदर आ गई थी। मगर आपको जो तकलीफ़ होगी वो इनकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी पर बहुत ही ज़्यादा खिफ्त का शिकार हो रही थी और सर मुसलसल झुका हुआ था। मुझे तकलीफ़ अरे नहीं बल्कि अन राहत की बात है। ये बेसाख्ता इनके मुंह से निकल गया था। फिर वो शर्मिंदा हो गए थे और अपनी बात का असर मिटाने के लिए कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चले गए। वापस आए तो इसे किसी सोच में गुम बेड के किनारे पर बैठे हुए पाया था। अफसोस कमरे में सिर्फ एक बेटी है। अगर ऐसा करो तुम कंबल लेकर सो जाओ, मैं कालीन पर चादर बिछाकर सो जाऊँगा। नहीं, वो जल्दी से खड़ी होगी थी। आप अपने बेड पे सोएं, मैं नीचे सो जाऊँगी। जी नहीं, आपको ऊपर ही सोना होगा। इन्होंने इसे शानों पर दबाव डालकर दोबारा बेड पर बिठा दिया था। चलो ऐसा करते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। मुझे तो भी नींद नहीं आ रही और तुम भी जल्दी सोने की आदी नहीं हो। क्या ख्याल है? वो इसे कुछ फासले पर बैठते हुए सुकून से इससे पूछे थे। फरीना ने सर हिला दिया। अजरा BA कर रही है, तुम्हारा क्या इरादा है? BA के बाद क्या करोगी? वो यूं ही पूछ बैठे थे। BA के बाद घर ही बैठूंगी। इसके जवाब पर इन्हें ताज्जुब हुआ था। एक ज़माने में तुम्हारा इरादा CSS करने का था, वो क्या हुआ? अब दिल नहीं चाहता किताबों की शक्ल देखने को। वो कोफ्त ज़दा सी बोली थी। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। इन्होंने इसकी उकताहट के पेश नज़र बात ख़त्म कर दी थी। फिर अचानक इन्हें कुछ याद आ गया था। लाहौल वला कुव्वत, इतनी अहम बात भूले हुए हूँ मैं। वो खड़े हो गए और अलमारी की तरफ बढ़े थे। 2 दिन पहले मैंने तुम्हारे लिए चंद चीज़ें ली थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि देने की नौबत ही ना आई थी। वो कुछ डब्बे हाथ में पकड़े दोबारा इसके पास आके बैठे और इनको खोलने लगे।
اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آہستہ سے بولی تھی۔ ڈبے میں ڈائمنڈ کا نازک سا سیٹ اور سبز رنگ کی قیمتی سی ساڑی تھی۔ فرینا، اگر میں فرمائش کروں اس سیٹ کو پہن کر دکھانے کی تو کیا مان لو گی؟ ان کے نرم اور مان بھرے انداز پر وہ کیوں نہ مانتی، خاموشی سے کندن کا سیٹ اتارنے لگی۔ لیجیے، پہنا دیجیے۔ اس کی سادگی سے کہنے پر زرتاج کچھ ہچکچا گئے تھے۔ خود پہنانے میں ایک عجیب سی جھجک حائل ہو گئی تھی، تاہم اس کی بات بھی نہیں ٹالی تھی۔ کانوں کے ٹاپس فرینا نے خود ہی پہنے تھے، باقی گلے کا لاکٹ اور ہاتھ کی انگوٹھی وہ پہنانے لگے۔ اس کے ڈھیر سارے گھنگریالے گھنے بال سمیٹ کر جب وہ لاکٹ پہنا کر اس کا ہک بند کر رہے تھے تو نہ جانے کس طرح سے اس کی کچھ بلدار لٹیں ان کے گریبان کے بٹن میں پھنس گئی تھی۔ دونوں ہی بے خبر تھے۔ وہ تو جب لاکٹ کا ہک بند کر کے زرتاج پیچھے ہٹے تو ایک جھٹکے سے فرینا الجھ کر ان سے ٹکرائی تھی اور اس کا چہرہ ان کے سینے سے مس ہو گیا تھا۔ دونوں اس غیر متوقع ٹکراؤ سے بے خود سے ہو کے رہ گئے۔ فرینا کا تو سارا خون گالوں پر سمٹ آیا تھا۔ آئی ایم سوری، اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی زرتاج نے معذرت خانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی لٹیں اپنے گریبان کے بٹن سے جلدی سے چھڑوائی تھی۔ بال آزاد ہوتے ہی فرینا تیزی سے پرے ہو گئی تھی۔ زرتاج مبہوت سے بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس خوبصورت حادثے نے ان کے خفیہ جذبات کو برانگیختہ کر دیا تھا۔ ہار سنگار سے سنوری حسین جوان لڑکی جس کا پور ان کا حق تھا، کمرے میں تنہائی میں رات کے اس پہر ان کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ خود پر ہزار اعتماد ہونے کے باوجود بھی ان کا ایمان ڈگمگانے لگا، تاہم وہ خود پر قابو پانے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے۔ فرینا بے سیر زدہ سی بیٹھی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایک مرد کی حیثیت سے وہ ان کے اتنے قریب آئی تھی اور یہ قربت شورا فشاں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی کیفیت اور پرور احساس کو جنم دے رہی تھی۔ آگ اور پیٹرول کا یہ کھیل کیا رنگ دکھانے والا تھا! زرتاج اپنی پیشانی مسلتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ گئے تھے۔ تمناؤں کی موجیں ضبط کے ساحل سے ٹکرا کر صبر کی چٹانیں پاش پاش کرنے کو تھی۔ وہ کہاں تک بند باندھتے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فرینا حیران نظروں سے ان کا سرخ چہرہ، لال ڈوروں والی براؤن آنکھیں اور تیز ہوتا تنفس دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک عجیب سے ٹٹولنے والی نگاہ اس پر ڈالی اور ناقابل فہم انداز میں مسکرائے تھے۔ اس کی ذمہ دار بھی تم خود ہو۔ کیا مطلب؟ وہ خاک بھی نہ سمجھی تھی۔ اس کی معصومیت جذبوں کی آگ کو مزید بھڑکائے ہوئے تھی۔ کیا سمجھاؤں؟ مطلب مطالب تمہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر عجیب انداز میں گوئے ہوئے تھے۔ ان کی گرم سانسیں فرینا کو بھکلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں جو تڑپ رہا ہوں تم نہیں سمجھو گی، اگر سمجھتی ہو تو اس سلسلے میں کچھ کرنے کی روادار بھی نہیں ہو۔ مجھے یقین ہے یہ آگ صرف میرا دامن جلانے کے لیے ہے، میری راتوں کی نیند اور دن کا چین چرانے کے لیے۔ من میں روشن ہوئی ہے تم تک اس کی آگ آنچ تک نہ پہنچ سکتی ہے۔ وہ کف افسوس سے مل کے رہ گئے تھے۔ فرینا احساس ندامت کا شکار ہونے لگی تھی۔ یہ میری وجہ سے پریشان ہے، میری ذات ان کے سکھ چین کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ میں تو آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ آپ اپنے لیے کوئی اچھی سی لڑکی منتخب کر کے اس سے شادی کر لیجیے۔ آپ میری خاطر اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں؟ اس نے التجا کی تھی۔ وہ اچھی سی لڑکی میری زندگی میں آ چکی ہے۔ ان کے دھیمے لب و لہجے میں چھپا اعتراف تھا۔ فرینا کا دماغ پھک سے اڑ گیا تھا۔ اس کے کان سائنسیں کرنے لگے تھے۔ زرتاج یہ کہہ کر اس کی طرف سے رخ پھیر چکے تھے۔ فرینا کو چکر سا آ گیا تھا۔ مگر دیکھیے، میں اس طرح آپ کا ساتھ قبول نہیں کر سکتی۔ وہ ہراساں نظروں سے انہیں دیکھ کے رہ گئی تھی۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ اس میں حرج کیا ہے فرینا؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے ہلکے سے اس کے شانے کو تھام گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی تپش فرینا کے سانپ میں اترنے لگی تھی۔ وہ کسمسانے لگی۔ ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ میرا اور تمہارا رشتہ نئے روپ میں ڈھل کر مزید ہی مضبوط ہو گیا ہے۔ رشتے ٹوٹا نہیں کرتے، بس ان کی نوعیت بدل جایا کرتی ہے۔ اب بھی تمہیں اتنا عزیز رکھتا ہوں جتنا پہلے۔ تم میرے قریب تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یاد کیجیے۔ اس کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی اور مجھے یقین ہے آپ اپنی زبان کا پاس رکھیں گے۔ زرتاج نے گہری سانس لی، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگے۔ ہر وعدہ پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، تم سمجھنے کی کوشش کرو فرینا۔ اس طرح کب تک چلے گا؟ یوں دور دور رہ کر ہم اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ وہ تحمل سے اسے سمجھا رہے تھے مگر فرینا ضدی پنے میں اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ میں مجبور ہوں پروفیسر صاحب، اس کا لہجہ حتمی تھا، اور میں اپنے جذبوں کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اس سلگنے والے لہجے میں کہا تھا۔ فرینا، میں نہیں جانتا بعض جذبوں پر انسان قابو کیوں نہیں رکھ پاتا۔ ان کا لہجہ بکھر سا رہا تھا۔ خدا جانے تم کبھی ایسے حالات سے گزری ہو یا نہیں، مگر میں کچھ عرصے سے بڑے کرب میں مبتلا ہوں۔ یہ اعصاب شکن جنگ میرے لیے ناقابل برداشت بنتی جا رہی ہے۔ دل کا درد دوچار ہوتا جا رہا ہے فرینا۔ انہوں نے آہستگی سے اسے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مل کر باتیں کرتے ہیں، مگر جانے کیوں میں سب کچھ بھولتا جا رہا ہوں۔ میرے دماغ میں ایک دھند سی چھا رہی ہے، میرے سینے میں ایک الاؤ دہک رہا ہے۔
मैं शायद खुद पर काबू नहीं रख सकूंगा। फरीना, तुम प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ, वरना ना अहद की जंजीर टूट जाएगी बल्कि मैं खुद कमरे से बाहर चला जाता हूँ। फिक्र न करो, तुम्हारी ज़हनी और जज्बाती कैफियत के पेश नज़र जब तक तुम नहीं चाहोगी ये ताल्लुक किनारों तक ही महदूद रहेगा। तुम आराम से सोचो। वो एक झटके से इसे छोड़कर सुर्ख तमतमाता हुआ चेहरा लिए कमरे से निकल गए थे। फरीना मबहूत से अपनी जगह पर बैठी रह गई। ये सब कुछ क्या से क्या हो गया था। आनन फानन इनके हिजान खेज गुर्बत ने इसकी धड़कनों को उथल पुथल कर डाला था। इसे अपने वजूद से शोले उठते महसूस हो रहे थे। फिर वो अपने हवासों में लौट आई थी। इनके बिस्तर पर दराज होकर कंबल ओढ़ा और लाइट बुझाकर लेट गई। तकियों कंबल से सरताज की मखसूस खुशबू फूटकर इनके वजूद का एहसास दिला रही थी। खुदाया, ये उन किस करवट बैठेगा। वो सारी रात करवटें बदल बदल कर सोचती रही। प्रोफेसर साहब को चाहिए कि वो दूसरी शादी कर लें। वो अपनी अहमकाना सोचों के ताने बाने बुन रही थी। मुझसे जोड़ा गया ये नाम निहाद बंधन सवाई ज़हनी अज़ियत के इन्हें कुछ भी नहीं दे सकता। वो 4 रोज़ बाद आलिया के पास आई तो इसने इन ख्यालात का इजहार इसके सामने भी कर दिया था। माशाल्लाह किस कदर अक्लमंद खातून हो तुम। आलिया इसके अक्ल पर मातम करने लगी थी। यार कहीं तुम्हारी खोपड़ी में खिसक तो नहीं गई। आलिया अच्छा खासा इसको डांट रही थी। तुम्हें क्या तकलीफ है आखिर? सीधे साधे तरीके से इन्हें अपना शोर तस्लीम क्यों नहीं करती? खुद भी सुख से रहो और इनको भी खुशी होने का मौका दे दो। इसने हाथ झाड़ के हल पेश कर दिया था। ये तो मुसीबत है, मैं इन्हें शोर के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फरीना ने हाथ मले थे। इससे सिर्फ एक रिश्ता था जो निकाह के कागजी कार्रवाई के साथ ही ख़त्म हो गया है। बेवकूफ़ हो तुम बिल्कुल। असल रिश्ता तो निकाह के बाद ही तुम्हारा इनसे बना है। इससे पहले तो वो एक तरह से तुम्हारे लिए नामहरम थे। तुम्हारे अब्बू के खालाजाद भाई थे। इससे कदर दूर का रिश्ता, और वो भी खूनी रिश्ता नहीं था। तुम्हारे लिए तो वो खैर गैर ही थे ना। तुम इन्हें चाचा की हैसियत से इज्जत देती रही। तो क्या हो गया? शादी तय होने से पहले चचा साथ, खाला साथ और फूफी साथ कज़न भी तो आपस में बहन भाई होते हैं। अब ये तो नहीं होता ना कि बचपन से लड़कपन तक वो ही रांझा बने फिरते हो। ये तो जवान होकर ही वो भी माँ बाप के इशारे किनारे समझने के बाद लड़का या लड़की अपने कज़न्स को दूसरी नज़र से देखते हैं। या फिर माँ बाप के इशारे किनाइयाँ समझने के बाद लड़का या लड़की अपने कज़न को दूसरे नज़र से देखते हैं। तुम पहले इन्हें मुक़द्दस रिश्ते से इज्जत देती थी। अच्छी बात है, अब शोर के रिश्ते से तकरीम करो। आखिर मियाँ बीवी का रिश्ता भी तो बहुत ही मुक़द्दस होता है। आलिया का अंदाज़ बहुत सुलझा हुआ था। और मैं तुम्हें एक बात कहूँ, अभी तो तुम धड़ल्ले से इन्हें दूसरी शादी का मशवरा दे रही हो, मगर जब ऐसी नौबत आएगी ना तो तुम खुद सर पकड़ कर रोगी। ऐसी हमकाना ख्यालात के इजहार पर परहेज़ी करो। अपने ज़िद्दीपन और बेवकूफ़ी के मज़ाहिर ख़त्म करो और सीधा साधा इनके चरणों में झुक जाओ। आलिया इस सरफेरी बेवकूफ़ सी लड़की को ज़िंदगी के खेल तमाशा समझने वाली भोली भाली लड़की के तरीके से समझा रही थी। मैं तो सच्ची बात कहूँगी, प्रोफेसर साहब की ढील से तुम बिगड़ी हुई हो। इन्होंने शुरू से तुम्हें सर चढ़ा रखा है। इनकी नरमी, हौसले और बर्दाश्त का नाजायज़ फ़ायदा तुम उठा रही हो। इस दर्जे मनमानी तुम कर रही हो। मैं तो हैरान हुआ बेचारे किस कदर रहमदिल, साबिर और फरिश्ता सिफ्त इंसान है जिन्होंने तुम्हें इतना खुला छोड़ रखा है। जो दिल में करती हो ना घर भर की फिक्र, ना शोर का ख्याल। इसने इनसे किस कदर ज़्यादती करती फिरती हो। वो तुम्हें कुछ भी तो कहते नहीं, जबर नहीं करते। इनके जज्बात से ना खेलो फरीना, वगरना पछताओगी। क्यों खामखा के वहमों में अपना अच्छा वक्त बर्बाद कर रही हो। खुद आलिया तो चली गई थी मगर पीछे अपने अल्फाज की बस गश्त छोड़ गई थी। फरीना सोचो में उलझी अजीब सी कश्मकश का शिकार थी। कुछ समझ में ना आ रहा था कि अपनी बेकुल ज़िद्दी दिल को किस तरह से समझाए। अपने ख्यालों में गुम होकर इसे वक्त गुजरने का पता ही ना चला था। सरताज की यूनिवर्सिटी से वापसी का वक्त हो चला था। वो इर्द गिर्द से बेनियाज होकर इनके कमरे में चली आई थी। अम्मा भी के डर से वो दिन का ज़्यादातर वक्त इधर ही गुजारती थी। बेड पर चिट लेटी छत के पंखे को घूरती हुई सोचों के जाल में फड़फड़ा कर रह गई थी। लिबास जगह जगह से बेतरतीब हो रहा था। दुपट्टा जाने कहाँ रख कर भूल गई थी। एक फितरी सी झिझक के ज़ेरे असर वो इनके सामने अपने रवैये का ख्याल रखा करती थी। अलबत्ता इनकी गैर मौजूदगी में हस्बे आदत बेफिक्र रहा करती थी। इस वक्त भी यही हुआ था। हाफ स्लीव्स की लॉन की गहरी ब्राउन प्रिंटेड शर्ट और सफ़ेद चिकन की शलवार में बड़े घरेलू से अंदाज में बिस्तर पर दराज थी। वो ब्रीफ के थामे थके थके अंदाज में कमरे में दाखिल हुए थे। ब्रीफ के साइड पर रखने के लिए मुड़े तो एकदम बेड पर दराज फरीना पर निकाह पड़ी थी। वो ठिठक कर जहाँ थे वहीं पर रुके थे। इनके दिमाग में जैसे आंधियाँ सी चलने लगी थी। वो तीर की तरह इसकी तरफ बढ़े। इसी लम्हे फरीना को इनकी आमद का एहसास हुआ था। वो सेकंड के 1000वें हिस्से में उछल कर बेड पर बैठी थी और बिस्तर से नीचे उतर आई। ओ आपका भाई, इधर आओ। इन्होंने बेड पर बैठते हुए भराई हुई आवाज़ में इससे पुकारा था। वो थम से गई थी, अपनी जगह पर खड़ी रही जैसे कदम ज़मीन में गड़ गई हों। वो नीम दराज से होकर गहरी गहरी सांस ले रहे थे। चेहरा तमाज़त से सूख पड़ा था। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वो जल्द से जल्द इनकी निगाह से ओझल हो जाना चाहती थी।
تاکہ اپنے حواس بحال کر سکے، مگر اسی لمحے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور جسم تپ رہا تھا۔ سانسوں میں بلا کی تپش فرینہ کو جھلسائی دے رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، شاید بخار ہو گیا ہے۔ وہ فکر مند ہو گئی تھی۔ وہ واقعی اپنے آپ میں بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ تم میرے پاس بیٹھی رہو، طبیعت خود بخود سنبھل جائے گی۔ ان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ عیاں تھی۔ فرینہ ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اور پھر لرز کر رہ گئی تھی۔ ان کی پیشانی آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ آپ کو اتنا تیز بخار ہے، مجھے چھوڑیں، میں کوئی دوا تلاش کر دیتی ہوں یا پھر ڈاکٹر شجاع کو فون کر کے بلوا لیتی ہوں۔ فرینہ ان کی حالت دیکھ کر سراسیما سی ہوتے جا رہی تھی اور ساتھ ہی ان کی گرفت سے نکلنے کو مچلی تھی۔ درد خود بخود ہی چلا جائے گا، اس کا علاج ڈاکٹری دوائیوں میں نہیں ہے، بس تم تو یوں ہی قریب بیٹھی رہو۔ مگر آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ وہ بے تحاشا فکر مند تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ وہ اس کی پریشانی نظر انداز کر کے گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سرگوشی سے کچھ اونچی آواز میں بولے تھے۔ دفتر گرم گرم خون فرینہ کے رخساروں پر اکٹھا ہو گیا تھا۔ اس نے معجوب ہو کر نگاہ چرائی تھی۔ آپ بھی مذاق بنانے لگے؟ بھنگن بھی اس سے بہتر حلیے میں رہتی ہوگی۔ اس نے پرسوں شام سے لان کی پرنٹڈ شرٹ پہن رکھی تھی جو اب اچھی طرح سے سلوٹ زدہ ہو گئی تھی۔ جو دل میں بستے ہیں نا، ان کا ہر روپ ہی نظر کو بھاتا ہے، ہر رنگ دل کو قرار لوٹ لیتا ہے۔ وہ اسے اور قریب کرتے ہوئے دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے۔ اس کے گداز وجود کی ٹھنڈک ان کے تپتے ہوئے وجود میں جذب ہو کر ایک عجیب سی کیفیت جگانے لگی تھی۔ وہ بے چین سے ہو گئے تھے۔ سنو فرینہ، جو چیز انسان کے سامنے ہوتی ہے اس کے حصول کے لیے وہ اتنا بےقرار نہیں ہوتا، لیکن جو چیز انسان کے پاس ہو اور وہ اسے حاصل نہ کر سکے تب اس کے لیے بےقراری ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ وہ ناقابل بیان اضطراب کا شکار ہو گئے تھے۔ آپ 3-4 دن سے اتنی بے آرام راتیں گزار رہے ہیں نا، بھلا لاؤنج کی قالین پر کیسے پرسکون نیند آ سکتی ہے؟ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ آپ اتنی تکلیف میں رات بسر کرتے ہیں، اور آپ ایسا کریں، آج سے اپنے کمرے میں آ جائیں، میں لاؤنج میں سو جایا کروں گی۔ کچھ دنوں کی تو بات ہے، امتحانات ختم ہوتے ہی وہ چلی جائیں گی۔ اس کی معصومانہ گفتگو وہی پرانی اپنائیت امیز رنگ لے آئی تھی۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو فرشتہ نہیں سمجھا فرینہ، میں آدمی ہوں، کمزور، مجبور اور بے بس آدمی۔ وہ کرب زدہ سے گویا ہوئے تھے۔ میں بھی غلطیاں کر سکتا ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں فرینہ، تم مجھے اس جنجال سے بچا لو، مجھے بدعہدی کی زنجیروں سے آزاد کر دو۔ وہ خود سے بیگانہ ہو کر مجنونانہ انداز میں اس پر جھکے تو اس نے جلدی سے چہرے کو موڑ لیا تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے پروفیسر صاحب؟ وہ ہنسی ہو کر بولی، میں پاگل ہو گیا ہوں، یہی کہنا چاہ رہی ہو نا تم؟ آپ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ آپ مجھے اس روپ میں بالکل اچھے نہیں لگتے، میں نے آپ کو بہت اعلیٰ مقام دیا تھا۔ وہ پھٹ پھٹ کر روتی تھی۔ اس کے روحانسے لہجے اور آنسوؤں نے ان کے مچلتے ہوئے جذبات پر جیسے برف ڈال دی تھی۔ انہیں ایسا لگا تھا جیسے ان کے اندر بھڑکتا آتش فشاں یکبارگی گلیشیئر بن گیا ہو۔ ان کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے آہستگی سے اس سے الگ ہو کر کروٹ بدل لی اور تکیے میں منہ چھپا لیا تھا۔ فرینہ سٹپٹا کر باہر نکل گئی تھی۔ رات تک ان کا بخار مزید بڑھ گیا تھا۔ اماں بھی اور عذرا بھی فرینہ کے ساتھ ان کی تیمارداری کے لیے کمرے میں بستر کے آس پاس موجود تھے۔ ڈاکٹر شجاع کو بلوا لیا گیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شجاع بھی گھبرا گیا تھا۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک ہائی ہو گیا تھا۔ خیریت تو ہے نا؟ کیا گھر میں کوئی ٹینشن ہے بھابھی؟ فرینہ خاموش بیٹھی بت بنی ان کی بات کو سن رہی تھی۔ جذبات کی دنیا کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا جائے گا فرینہ۔ انہوں نے بے چینی سے اسے ادھر ادھر پٹکا تھا۔ میرے شب و روز میرے اپنے نہیں رہے، میں عجیب اذیت ناک کیفیت میں گھرے جا رہا ہوں۔ حالانکہ میں تو بڑا پریکٹیکل انسان تھا، کتابیں میرا مطمع نظر اور تعلیم و تدریس میرا مقصد حیات تھی۔ جذبات کی رسی کبھی ڈھیلی نہیں چھوڑی تھی، اندر کے محسوسات کا کبھی ادراک نہ ہوا تھا۔ مگر اب لگتا ہے کہ جیسے میری دنیا بدل گئی ہے۔ تم کو پانے کے بعد مجھے اپنی سابقہ مجرد زندگی بے رنگ اور بے مقصد سی لگنے لگی ہے۔ اپنی تنہائی پر ترس آتا ہے۔ میں تو اتنا قناعت پسند اور مطمئن بندہ تھا، اور اب تو کہیں جی ہی نہیں لگتا۔ دل بھر جانے کے لیے جانے کیا سوچتا رہتا ہوں، اور رات بھر تو گویا ایک بلا وارد ہوتی ہے، لمحہ لمحہ تڑپنے ترسنے، آنکھوں میں رات کٹ جانے کے لیے۔ فرینہ، اب کوئی حل تو سوچو۔ اب مجھ سے اس طرح سے نہیں رہا جاتا۔ کب کے سوئے ہوئے جذبات جاگ اٹھے، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے مجھے تمہارا وہ قرب چاہیے جو سکون عطا کر سکے۔ تم دل میں سوچتی ہوگی نا کہ بظاہر اتنا شریف، صبر اور سنجیدہ نظر آنے والا شخص بباطن کس قدر جذباتی ہے، مگر میں کیا کروں فرینہ؟ میری خطا یہ ہے کہ میں بشر بن کے پیدا ہوا ہوں، مجھ میں فرشتوں کی صفات نہیں آ سکتی۔ میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا تم سے کیا کہوں، کیا بولوں۔ بھلا آئینے کو بھی آئینہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ایسا نہ کہیں۔ فرینہ کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، فرشتے آپ سے زیادہ اچھے نہیں ہوں گے۔ خدا نخواستہ کوئی
ثانیہ تو نہیں ہو گیا ہے نا؟ شجاع نے پوچھا۔ نہیں، فرینہ نے شدومت سے انکار کر دیا تھا۔ وہ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ پھر ایسی کیا بات ہے؟ تم خود ہی بتاؤ، کوئی اپنی جان کے دشمن کیوں بنے پھرے ہیں؟ اس نے بے تکلفی سے زرتاج کو جھنجھوڑا تھا۔ خواہ مخواہ میرے گھر والوں کو مت دلاؤ، اپنی منحوس صورت سمیت تشریف لے جاؤ۔ زرتاج نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ اور تو ان حالوں میں پڑا رہے گا تو سیدھا اوپر تشریف لے جائے گا۔ ہائے اللہ نہ کرے! فرینہ نے بے ساختہ کلیجہ تھام لیا تھا۔ چہرے کا رنگ اڑنے لگا تھا۔ شجاع کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو کچھ شرمندہ ہو گیا تھا۔ معاف کیجیے گا بھابھی، میری زر سے بہت زیادہ بے تکلفی ہے، بلکہ دشمنی کی حد تک دوستی ہے، اسی لیے الٹا سیدھا بول گیا تھا۔ آپ کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے یہ جملہ بس اس کی مریضانہ غیرت کو للکارنے کے لیے کہا تھا۔ شجاع سر کھجا کر مسکرایا تو فرینہ کی جان میں جان آ گئی تھی۔ اگر حقیقت میں ایسا ہو بھی تو کیا فرق پڑے گا؟ زرتاج نے بازو ہٹا کر آنکھوں سے فرینہ کو دیکھا۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ بکواس نہیں کرو فلمی ہیرو۔ شجاع نے ایک دھپ اس کو رسید کی تھی۔ یہ دوائی لکھ دی ہے، استعمال ضرور کرنا بھابھی۔ اگر یہ انکار کرے تو بے شک زبردستی حضرت کے حلق میں انڈیل دیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کے لیے سوپ لاؤں؟ شجاع کے جانے کے بعد اسرا نے بڑی یکانگت سے ان سے پوچھا تھا۔ نہیں شکریہ، انہوں نے آہستگی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ آپ پلیز جا کر اپنے پرچے کی تیاری کیجیے، میں ٹھیک ہوں۔ آپ بیمار ہیں اور ہم چین سکون کی بانسری بجائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسرا نے چمک کر اپنائیت سے کہا تھا۔ لائیں آپ کا سر دبا دوں؟ وہ بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھنے لگی۔ ارے نہیں پلیز، اس زحمت مت کیجیے گا۔ انہوں نے گھبرا کر ہاتھ اٹھا کر اسرا کو روک دیا تھا۔ کیوں شرمندہ کر رہی ہیں؟ وہ مزید بولی تھی۔ آپ محنت بھی تو بہت کرتے ہیں نا، اسٹوڈنٹس کو پڑھانا، پھر مقابلے کی تیاری کرنا، گھر پر دیکھنا، تھک جاتے ہوں گے، اسرا ہمدردانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ فرینہ چپ چاپ ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اسرا کی اپنائیت امیز مزاج پر برچھی سی چبھی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا، تاہم وہ اپنے احساسات کو کنٹرول کر کے باہر نکلنے لگی۔ اے بچی، زرتاج کا بہت خیال رکھنا، اس کو بہت تیز بخار ہے، یہ نہ ہو کہ خود سو جو بیویاں تو خاوند کی معمولی سی بیماری پر اس کی پٹی سے لگ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تم کیسی گھر والی ہو کے گھومتی پھر رہی ہو؟ ارے تمہارا سہاگ ہے، تمہارے سر کا سائیں ہے۔ بڑی اماں جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھی تھی، فرینہ کو چوروں کی طرح دبے پاؤں کمرے سے نکلتے دیکھ کر زرتاج کے سامنے ہی اس کی کھڑی کھڑی اس کو سنانے لگی۔ وہ پانی ہو گئی تھی۔ شجاع خود ہی دوا خرید کر دے گئے تھے اور اسرا بڑی توجہ سے زرتاج کو دوا کھلا رہی تھی۔ دوا کھانے کے بعد وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئے تھے۔ چلو میرے بچے، اب تم آرام کرو، انشاءاللہ جلد شفا ہوگی۔ او اسرا بیٹی، کل تمہارا پرچہ بھی ہے نا، کچھ پڑھ لو۔ فرینہ زرتاج بیٹے کے پاس ہی موجود ہے۔ اے بچی، کہیں سے تیل لا کر بچے کے سر کی مالش کر دے، بڑی اماں نے اٹھتے ہوئے فرینہ کو ہدایت جاری کی تھی۔ بڑی اماں اور اسرا کے جانے کے بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زرتاج نے نظر گھما کر دیکھا۔ گومگو کے عالم میں کمرے کے درمیان میں کھڑی وہ دوپہر کے واقعے کے بہت حد تک خود پر قابو پا چکے تھے۔ انہیں احساس ہوا تھا کہ بغیر کسی قبولیت کے انہیں فرینہ سے اس قسم کی جذباتی باتیں اور مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ پہلے ہی اتنی برگشتہ خطر نظر آتی تھی، اسے مزید پریشان کرنا سن کے مترادف تھا۔ پھر وہ اتنی معصوم فطرت کی بھولی بھالی نازک سی لڑکی تھی، اسے زندگی کی نزاکتوں کا کیا علم۔ مجھے افسوس ہے، تمہیں سونے کے معاملے میں آج تکلف اٹھانا پڑے گا، میری وجہ سے تم بستر پر نہیں سو سکو گی۔ ایسا کرو، مجھے ذرا سہارا دے کر اٹھا دو، میں نیچے قالین پر سو جاتا ہوں، تم یہاں بیڈ پر آرام سے آ جاؤ۔ دراصل چکر اتنے آ رہے ہیں کہ خود سے اٹھنے کی ہمت نہیں۔ ان کے لہجے میں بہت معذرت تھی۔ فرینہ کا دل کٹنے لگا تھا۔ آپ مجھے اتنا شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے احسانات مجھ پر ان گنت ہیں۔ کہاں تک میرے ناروا سلوک اور منمانیوں کو برداشت کرتے اور صبر و ضبط کا سمبل بنے رہیں گے؟ وہ ایک دم ٹوٹ کر بیڈ کی پٹی پر سر رکھے زاروں کی طرح رو پڑی تھی۔ ارے فرینہ پلیز۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سر کے قریب کیا جو اوندے روتے ہوئے فرینہ کا سر تپتپا کر گھبرائی سے انداز میں پکارا تھا۔ فرینہ پلیز، تمہارے آنسو مجھے گنہگار کیے دے رہے ہیں۔ انہوں نے آہستگی سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی سسکیاں مدھم پڑنے لگی۔ مجھے افسوس ہے کہ میری ذہنی پراگندگی کی وجہ سے تم کو ذہنی پریشانی اٹھانا پڑی ہے۔ میں آئندہ تم سے کچھ بھی طلب نہیں کروں گا، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ اس کی معصومانہ ضد پر انہیں بی بی کا بچپن یاد آ گیا جب وہ پالتو جانوروں کی بیماری پر حواس کو بیٹھتی تھی۔ بامشکل اٹھ کر بیٹھتے تھے۔ دیکھو فرینہ، اب میں بالکل اچھا ہوں، روتی کیوں ہو گڑیا؟ ان کے لہجے کی اپنائیت پر وہ پھر سے عبیدہ ہونے لگی تھی۔ سرخار اور بکھرے بالوں والی فرینہ سیدھا ان کے دل میں اترتے جا رہی تھی۔ بہت بچپنا ہے یار تم میں، وہ اس کے رخسار تپتپا کر مسکرائے تھے۔ تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکا کے ہاتھ مروڑنے لگی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم اپنا بچپنا ختم کرنے کے لیے میری مدد حاصل کرنے پر راضی ہو؟ وہ مائلی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ فرینہ نروس ہو گئی۔ آپ کا سر دبا دوں؟ وہ بات بدلنے کو پیچھے ہٹی۔ نہیں، ان کی نہیں، تمہاری دوا نے کام دکھایا ہے۔
وہ سرگوشی میں بولے، ابھی تمہارے قرب کے ڈوز نے میری طبیعت ٹھیک کی ہے، اور اگر یہ ڈبل خوراک میں ملتی رہے نا تو یہ مرض قلب بہت جلد شفا یاب ہو جائے گا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ صبح ان کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس روز لاؤنج میں وہ پروین شاکر کی کتاب کے اوراق پلٹ رہی تھی کہ ایک شعر اس کی نظر سے گزرا تھا، میں پانیوں کی مسافر تو آسمانوں کا، ملاپ کیسے ہو دونوں میں درمیان ہے خلا۔ ہاں، اور یہی خلا اس سے راستے دھندلا رہے تھے۔ اس نے سوچا۔ اتنے میں زرتاج یونیورسٹی سے لوٹ آئے تھے۔ عذرا نے آ کر پوچھا، زرتاج بھائی آپ چائے پئیں گے؟ وہ آج کل ان کے بہت زیادہ آگے پیچھے پھر رہی تھی، جس سے فارینہ کی تیوریاں چڑھ رہی تھی۔ شکریہ عذرا، میں پی کر آ رہا ہوں، فارینہ سے پوچھ لو۔ زرتاج کے کہنے پر فارینہ نے اسپاٹ انداز میں منع کیا اور کچن میں چلی گئی۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کے بے رخی نے زرتاج کو اداس کر دیا ہے۔ رات کے کھانے پر زرتاج نے عذرا کے پیپر ختم ہونے کی خوشی میں پکنک کی تجویز پیش کی تھی تو عذرا چہک اٹھی تھی۔ فارینہ کو سخت طیش آیا تھا، یہ حق تو میرا ہے۔ ماں نے اسے عالیہ کی تنبیہ یاد آئی تھی کہ جب دوسری عورت کی نوبت آئے گی تو تم خود رو گی۔ عذرا اس سے احساس رقابت اتنی شدت سے بیدار ہوا کہ وہ خود اپنی کیفیت پر دنگ رہ گئی تھی۔ کیا وہ لاشعوری طور پر انہیں اپنا شور سمجھنے لگی تھی؟ اگلے روز سب چھتر پاک پکنک پر گئے تھے۔ وہاں عذرا نے بڑی چاہ سے کباب کی پلیٹ زرتاج کی طرف بڑھائی تو فارینہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ اسے علم تھا کہ عصمت خالہ عذرا کے لیے زرتاج کی آس لگائے بیٹھی تھی۔ اب عذرا اس سے اپنی رقیب لگ رہی تھی اور خالی زنانہ جلن سے تلملاہٹ بھی ہو رہی تھی۔ کھانے کے بعد زرتاج نے اسے پہاڑ پر چلنے کو کہا تو اس نے بیزاری سے منع کر دیا۔ مجھ سے ناراضگی ہے کیا؟ وہ مسکرائے تھے۔ آپ کو کیا پرواہ، عذرا کو ساتھ لے جائیں، وہ خشک لہجے میں بولی تھی۔ عذرا تو عالیہ کے ساتھ گئی ہے، تم موڈ ٹھیک کرو۔ انہوں نے جھک کر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا تھا مگر وہ ہاتھ چھڑوانے لگی۔ زرتاج کا جی مگدر سا ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا۔ جس کو میرے ہمراہ چند قدم چلنا دھوبر ہو وہ زندگی بھر کیا ساتھ نبھائے گی؟ ان کے چہرے پر مایوسی سی چھا گئی تھی۔ اتنے میں عذرا اور عالیہ وہاں آ گئی تھی۔ عذرا نے زرتاج کو اپنے ساتھ اوپر چلنے کی آفر کی تو وہ کچھ سوچ کر اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ فارینہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب رونے سے کیا حاصل، خود ہی تو آفر کی تھی دوسری لڑکی کی۔ عالیہ نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ ابھی بھی بازی تمہارے ہاتھ میں ہے، خدمت اخلاص سے ان کا دل جیت لو۔ اس دن کے بعد زرتاج اتنے بدلے ہوئے تھے کہ انہوں نے کوئی توقع رکھنا ہی چھوڑ دی تھی اور اپنی پڑھائی میں گم ہو گئے۔ عذرا اور اماں بھی کے جانے کے بعد فارینہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی مگر اب ان کی بے نیازی سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ اف، مجھ سے اس سے درجے بیزار ہو گئے ہیں، اگر عذرا اس گھر میں آ گئی تو میرا کیا مقام ہوگا؟ وہ رات کی تاریکی میں خود سے اعتراف کرتی ہوئی سسک پڑی تھی۔ ایک رات کچن سے پانی لے کر نکلتے ہوئے اس نے برآمدے میں زرتاج کو بے قراری سے سگریٹ پھونکتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ اتنی سگریٹ نہ پیے کریں، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تمہیں بھی میری صحت کی فکر رہنے لگی ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائے تھے۔ جاؤ جا کر آرام کرو، میری قسمت میں ہی بے آرامی لکھی ہے۔ فارینہ نے آگے بڑھ کے ان کے شانے سے سر ٹکا دیا تھا مگر آج ان کے بازو نہیں اٹھے تھے۔ انہوں نے چپکے سے اسے الگ کر دیا۔ خود کو قابو میں رکھو، جس رشتے کو تم نے دل سے قبول نہیں کیا اس کے حقوق کا مظاہرہ کر کے مجھے گنہگار مت کرو۔ فارینہ پر سختہ طاری ہو گیا تھا، وہ ساری رات بے چین رہی تھی۔ اگلی رات کھانا کھا کر زرتاج نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ فارینہ مختلف اندیشوں میں گھری اندر داخل ہوئی تھی۔ عصمت خالہ نے عذرا کے رشتے کے سلسلے میں مجھے بلوایا تھا، میں نے ہاں کر دی ہے، زرتاج نے چھوٹتے ہی بتایا۔ فارینہ کے سر پر جیسے چھتان گری تھی، وہ چہرہ چھپا کر بلک پڑی۔ اگر یہی کرنا تھا تو مجھ سے بندھن کیوں باندھا تھا؟ سیدھا عذرا کو بیاہ لاتے، کیا حماقت ہے یہ فارینہ، میں عذرا سے کیوں کر بیاہ رچاؤں گا؟ زرتاج ہکے بکے تو رہ گئے تھے۔ عذرا کی شادی فیضان سے ہو رہی ہے، میں نے تو بس ہاں کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ہیں تو آپ شادی نہیں کر رہے؟ اس کے بہتے آنسو یکلک رک گئے تھے۔ اس کا جلاپا دیکھ کر زرتاج کے مزاج پر خوشگوار حیرت مرتب ہوئی تھی۔ وہ کتاب کے اوراق الٹتے ہوئے بولے تھے، ویسے میں ایسا کر بھی سکتا ہوں، تم نے خود ہی تو وعدہ لیا تھا۔ جی نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں، ناراضگی کا کیا حق ہے مجھے؟ نسیں کتاب پڑھتی کیوں نہیں؟ آپ کو سب حقوق حاصل ہیں۔ آخرکار اس نے کیا ہی ڈالا تھا؟ زرتاج نے کتاب بند کی اور چبھتے ہوئے انداز میں بولے تھے، بڑی جلدی خیال آ گیا ہے ظالم لڑکی، تمہیں خبر ہے تم نے مجھے کتنا ستایا ہے؟ یہ کاغذی تعلق کس طرح میرے ایمان اور حوصلے کو اندر سے توڑتا رہا ہے، مگر تم بے حسی سے میری کیفیت پر برف ڈال دیا کرتی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ ملامت سے چور چور تھی۔ ایک شرط پر، انہوں نے بھاری لہجے میں کہا تھا، مان جاؤ کہ ہمارا رشتہ سچا ہے اور مضبوط بھی، ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ۔ فارینہ دونوں کی نگاہیں ملی تھی۔ فارینہ کا دل کنپٹی میں دھڑکنے لگا۔ وہ سرخ چہرہ لیے ان کے پاس چلی اور اپنے برف سے ٹھنڈے ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ آپ ہی کی تو ہوں عنایت کرم، شکریہ۔ زرتاج یکبارگی ہلکے پھلکے ہو گئے تھے۔ ان کی زندگی نکاحت سے نکاحت جاتی رہی۔ انہوں نے اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرمی بخش دی تھی۔
آخر کار پانیوں کے مسافر اور آسمانوں کے مکین کا ملاپ ہو ہی گیا تھا۔ زرتار نے ایک گہرا اور طویل سانس لیا۔ ان کے مضبوط تپتے ہوئے ہاتھوں کی گرفت فارینہ کے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھوں پر مزید گہری اور مضبوط ہو گئی تھی۔ فارینہ نے چونک کر اپنی جھیل جیسی خوبصورت شبنمی آنکھیں اٹھائی تو زرتاج کی نظروں میں محبت کی وہ ولہانہ شدت، جنون اور تمازت تھی جو اس کے وجود کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ جو اب تک ضدی بنی دور بھاگتی رہی تھی، ان کی نگاہوں کے اس سحر میں خود کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ آسمان جھک چکا ہے اور پانیوں کی یہ خوبصورت مسافر ہمیشہ کے لیے اس کے حصار میں آ چکی ہے۔ زرتاج نے انتہائی دھیمے، بجھل اور سلگتے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی۔ ان کی آواز میں اب کوئی شکوہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا مان اور سکون تھا۔ ان کے لبوں پر ایک دل آویز اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھ رہی تھی جو فارینہ کے دل میں دھڑکنوں کو اتھل پتھل کرنے کے لیے کافی تھی۔ فارینہ کے گال شرم اور حیا کے مارے اس گلابی مکے عشق کی ساڑی کی رنگت سے بھی زیادہ سرخ ہو گئے تھے جو اس نے پہن رکھی تھی۔ حیا کا ایک گہرا جھونکا اس کے پورے وجود کو چھو کر گزر رہا تو اس نے گھبرا کر نظریں جھکائی اور اپنے وجود کو لاشعوری طور پر ان کی اور قریب کر دیا تھا۔ اس کی یہ مانی ہوئی قربت زرتاج کے صبر کا آخری بند بھی توڑ گئی تھی۔ زرتاج نے نرمی سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اس کی ٹھوڑی کو اپنی پوروں سے چھو کر اس کا حیا سے جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ فارینہ نے لرزتی ہوئی پلکوں کے ساتھ انہیں دیکھا تھا تو زرتاج نے آگے بڑھ کے اس کے پاکیزہ مخملی پیشانی پر محبت کا پہلا طویل اور گہرا پرسکون لمس ثبت کیا تھا۔ وہ لمس صرف ایک بوسہ نہیں بلکہ وہ ان تمام مہینوں کی دوریوں، تلخیوں اور اعصابی جنگ اور نارسائی کے کرب کا مداوا تھا۔ جیسے ہی ان کے لب فارینہ کی پیشانی سے ہٹے، اس کی آنکھیں بند اور گوشوں سے خوشی کا ایک آنسو ٹپک کر زرتاج کے ہاتھ پر گر رہا تھا۔ زرتاج نے نرمی سے اپنے انگوٹھے سے اس کے گال پر بہتے ہوئے موتی کو چونا اور انتہائی ولہانہ انداز میں اس کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میری زندگی کے اس خوبصورت ترین موڑ کو اپنی دنیا کی کسی اور دوا کی ضرورت نہیں فارینہ، تم میرے پاس ہو، میرے دل کے اتنے قریب ہو تو میری روح مطمئن ہے اور میری کائنات بھی مکمل ہے۔ انہوں نے محبت کے شدید جذبے سے مغلوب ہو کر اسے دھیرے سے اپنے سینے میں سمیٹ لیا تھا۔ فارینہ نے بھی اپنے تمام تر حجاب، لاڈ، ضد اور دوریاں مٹا دی تھی۔ اس نے اپنے نازک بازو زرتاج کے گرد پھیلا دیے تھے اور اپنا چہرہ ان کے چوڑے مضبوط سینے میں چھپا دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زرتاج کے دل کی دھڑکن اس وقت کتنی تیز اور بے ترتیب تھی، بالکل اس کے اپنے دل کی طرح۔ ان کے وجود سے پھوٹتی ہوئی وہی مخصوص مردانہ خوشبو اب فارینہ کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ زرتاج نے اپنی باہیں اس کے گرد اور سخت کر دی جیسے وہ دنیا کی اس سب سے قیمتی نعمت کو کبھی خود سے دور نہ کرنے دینا چاہتے ہوں۔ باہر رات کا گہرا خاموش سناٹا تھا۔ چاندنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ان کے کمرے کی کھڑکی سے اندر آ کر ان دونوں کے وجود پر بکھر رہی تھی اور اس سحر انگیز تنہائی میں دو دل، دو مسافر تمام فاصلے مٹا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ چکے تھے۔ زرتاج نے اپنے سینے سے لگی فارینہ کے وجود کی سنسناہٹ کو محسوس کیا تو ان کے بازوؤں کا گھیرا اس کے گرد مزید تنگ ہو گیا تھا۔ اتنے مہینوں کی پیاس اور دوری کے بعد وہ اس قربت کے ایک ایک لمحے کو اپنے اندر اتار لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنا چہرہ اس کے ریشمی گھنگریالے بالوں میں چھپا لیا تھا جہاں سے رات کی رانی اور سندل کی سی دھیمی دھیمی خوشبو اٹھ کے ان کی آوازوں کو معطر کر رہی تھی۔ فارینہ، انہوں نے اس کے کان کے پاس انتہائی مدھم اور بوجھل آواز میں اس کو پکارا تھا۔ ان کی گرم سانسیں جب فارینہ کی گردن کو نرم جلد سے ٹکرائی تو اس کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار زرتاج کے گریبان کو اپنے ہاتھوں میں اور مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ جی، اس کی آواز حلق میں ہی کہیں پھنس کے رہ گئی تھی مگر اس کا یہ ایک لفظ میں اب سپردگی ہی سپردگی تھی۔ زرتاج نے آہستہ سے اسے خود سے ذرا سا الگ کیا تاکہ وہ اس کا حسین حسن کا نظارہ کر سکیں، تاہم مدھم روشنی کھڑکی کی شیشوں سے چھن کر سیدھا فارینہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کی مخملی جلد چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی جھکی ہوئی لمبی پلکیں، تھرتھراتے ہوئے لب اور حیا سے تپتے ہوئے گال اس وقت زرتاج کے صبر و ضبط کا آخری امتحان لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے تپتے ہوئے ہاتھ کی پوروں کو آہستہ سے اس کے گال پر رکھا تھا۔ اس کی انگلیوں کا لمس فارینہ کے چہرے پر کسی شعلے کی طرح آ اترا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی انگلیاں اس کے گال سے سرکاتے ہوئے کان کے پیچھے لے کر گئے تھے اور اس کے بالوں کی ایک بل کھاتی لٹ کو انگلی سے لپیٹنے لگے۔ تم نے مجھے بہت زیادہ تڑپایا ہے ظالم لڑکی، زرتاج نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا جن میں اب شرارت کی جگہ ایک گہرا خمار تھا۔ اس بے رخی کی سزا تو تمہیں ملنی چاہیے۔ میں نے معافی تو مانگی آپ سے، فارینہ نے دھیمی آواز میں التجا کی مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اب اس سزا سے بھاگنا نہیں چاہتی۔ اس گناہ کی معافی اتنی آسان نہیں۔ زرتاج کے لبوں پر ایک دلکش اور مچلتی ہوئی مسکراہٹ ابھری تھی۔ انہوں نے جھک کر اپنے لب اس کے کان کی لو کے پاس رکھ دیے تھے۔ اس کا کفارہ تو تمہیں زندگی بھر محبت کی قید کاٹ کر ادا کرنا ہوگا۔
کج ادا فرینا نے شرم سے اپنی آنکھیں مون لی تھی اور اگلے ہی لمحے زرداد نے انتہائی نرمی اور حق جتاتے ہوئے اسے اپنے تپتے ہوئے لب اس کے مربوط اور لرزتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دیے تھے۔ غلام سے ایسا تھا جیسے تپتی ہوئی زمین پر بارش کا پہلا قطرہ گرا ہو۔ فرینا کے اعصاب یکدم پگھلنے لگے، اس کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا اور دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر وہ ان کے اس حوالہانہ انداز میں بہتی چلی گئی تھی۔ بہر ہوا کے دوش پر پتے سرسرا رہے تھے اور اندر کمرے میں چاندنی ان کے سحر انگیز حالیں بکھیری ہوئی تھی۔ ان کے جذبوں میں آتش شب پرسکون ہو کر محبت کے ایک لازوال اور انمنٹ سمندر میں تبدیل ہو رہا تھا، جہاں اب دور دور تک کوئی خلا باقی نہ رہا تھا۔ ختم شد تو جی یہاں ناول کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ناول نیم تھا پانیوں کے مسافر۔ اچھا ناول تھا، بیچ میں کئی جگہ کافی مسٹیکس بھی آئی ہیں، کچھ مسٹیکس تھی، کئی جگہ پہ میری زبان لڑکھڑا گئی، لیکن خیر مشکل سے اسے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ناول کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نیکسٹ ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔